اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک موضوع کو شروع کیا تھا. آج انشاءاللہ خدا عز و جل کی مدد سے اس موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. تھوڑا سا نہیں، کچھ چیزوں کو مزید مد نظر رکھتے ہوئے اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. جو موضوع دیا گیا تھا پہلے کلاس کے حوالے سے وہ تھا ازواج معصومین کی سیرت سے ہمارے لیے سبق. اس میں اتفاق ایسا ہے کہ پہلے کچھ تمہیدی بات ہوئی اور پھر بات ہوتے ہوئے ازواج امیر المومنین تک بات پہنچی. اور اس دفعہ انشاءاللہ ہم سب سے پہلے آغاز ہی میں ان خواتین میں سے بعض کا تذکرہ کریں گے کہ جو امہات المومنین کہلائی. ان کا دیکھیں، ان کا رتبہ بھی سوا تھا، ان کے مسائل بھی الگ تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً آغا جعفر سبحانی نے اپنی کتاب میں نقل کیا 15 بیویاں تھیں. ہمارے درمیان کیا مشہور ہے رسول خدا کے حوالے سے؟ 11. 4 موہوبۃ النفس تھی. موہوبۃ النفس کا ورڈ آپ نے پہلے سنا ہے؟ یعنی یہ وہ خواتین تھیں جو رسول خدا کے پاس آ کر کہتی تھیں کہ آپ ہم سے ازدواج کر لیں، نکاح کر لیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رپلائی میں مثلا معذرت کر لیتے تھے کہ پہلے ان کی زندگی میں وہ بیویاں تھیں اور دوسرے بہت سارے سوشل ایکٹیویٹیز تھیں، وحی کے سلسلے تھے، تبلیغات تھیں، جنگیں تھیں. تو یہ خواتین کہتی تھیں ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، آپ نفقہ نہ دیں، ہمیں حجرہ نہ دیں، ہمارے ساتھ نہ رہیں، لیکن بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے زیر سایہ رہیں اور ہمارے اوپر ایک ٹائٹل ہو کہ یہ ام المومنین ہے یا یہ زوجہ رسول خدا ہے. ان 4 بیویوں کو موہوبۃ النفس کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنے نفس کو ہبہ کر دیا اور مقابلے میں رسول خدا سے کوئی چیز طلب نہیں کی. ٹھیک ہے، اب ہم ان موہوبۃ النفس خواتین کے حوالے سے بات نہیں کرتے. ہم رسول خدا کی پہلی شادی سے ایک چھوٹا سا سٹارٹ لیں گے، لیکن اس سٹارٹس کو لینے سے پہلے میں ایک لنکڈ بات، جسے ہم کہتے ہیں نا ایک تمہیدی سی بات کروں. ہمارے ہاں میں نے جیسے پہلے کہا تھا پچھلے درس اگر آپ کو یاد ہو تو عورت بعض اوقات اپنے گھر کے ماحول سے اٹھتی ہے اور سامنے جاتی ہے تو اخلاقی، معاشی، معاشرتی اعتبار سے اس سے بڑھ کر ماحول ہوتا ہے. یہ میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا. بعض اوقات جاتی ہے اپنے گھر سے سامنے والے گھر میں معاشی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، کوڈ آف ایتھکس کے اعتبار سے پچھلے گھر سے بدتر ماحول ہوتا ہے. سلینگ لینگویج استعمال ہو رہی ہے، بعض لوگوں کے گھروں میں تو تڑاک چل رہی ہوتی ہے، اور یہ بڑا سخت ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اس چیز کو سہنا. اگر آپ نے دیکھا ہو کچھ لوگوں کی کمیونٹیز کے اندر ہوگا، بچے کو بھی کہیں گے آپ بیٹھیے نا بیٹا، اور کچھ لوگوں کے یہاں برعکس ہوتا ہے اماں تم کیا کر رہی تھیں. مثلا یہ دونوں کے اندر آپ دیکھیں ایتھکس کے اندر، ویلیوز کے اندر، فیملی میں کیا کس طرح سے سکھایا گیا فرق ہے. دیکھتے ہیں وہ اگلے گھر کا ماحول تو بدتر ہے. بعض اوقات سیم گھر ہوتے ہیں. اچھا، جب ہم جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایک صلوات پڑھیں محمد وعجل فرجم، جب ہم جناب خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جب رسول خدا نے 25 سال میں شہزادی سے جناب خدیجہ الکبریٰ سے ازدواج کیا تو رسول خدا 25 سال کے تھے. اچھا، صرف 25 سال کی بحث نہیں ہے. ہم نارملی ہمیشہ جب جناب خدیجہ کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کے مالی ایثار کو مد نظر رکھتے ہیں. حالانکہ صرف بات مالی ایثار کی نہیں ہے. بہت ساری خواتین اپنی فیملی کے لیے فائنینشیل اسٹرگل کرتی ہیں اور مردوں سے زیادہ شانہ بشانہ کماتی ہیں. البتہ میں کل بھی درس مدرسے کہہ رہی تھی اپنی بچیوں کو سیٹرڈے مدرسے میں کہ میں اس بات کی فیور میں نہیں ہوں کہ عورت کو کمانے کی دوڑ میں کھڑا کیا جائے. یعنی وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ نقصانات بہرحال اس کی فیملی لائف کو پہنچ جاتے ہیں. لیکن بہرحال ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں اثار دیا، مال قربان کیا، ہو خدایا یہ کیا. آپ کبھی سوچیں، آپ میں سے جنہوں نے حج اور عمرہ کیا ہے اس وقت بھی غار ہرا پر مکہ سے جانا
جہاں خانہ کعبہ کے اطراف میں گھر ہیں یا ہوٹلز میں، اوبیسلی ہم گھروں میں تو نہیں رکتے، آسان نہیں ہے. ہماری پاکستانی نازک مزاج خواتین وہیں سے عمرہ اور وہیں سے حج کر کے آ جاتی ہیں، غار حرا تک چڑھنے کی جرت نہیں کرتی. اس زمانے میں جب وہ پورا کا پورا صحرا تھا، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے رسول خدا جب جایا کرتے تھے اور غار حرا پہ مثال کے طور پہ ایک لاٹ آف ٹائم اسپینڈ کیا کرتے تھے، اس میں کھانا لے کر جانا یا ضروریات کی دوسری چیزوں کو لے کر جانا، ہم اس طرف تو آتے ہی نہیں ہیں. ہم جناب خدیجہ کے اس اثار کی طرف نہیں آتے کہ مثلا ہمیں پوری بیٹھ کے گفتگو کرے کہ جناب خدیجہ نے فزیکل ہیسلز کتنی برداشت کی. ایک خاتون جو کھاتے پیتے گھر سے آئی ہے، جس کے آگے پیچھے کنیزیں ہیں، جسے گھر کے دروازے سے محمل میں بٹھایا جاتا ہے اور دوسری جگہ محمل پر اتار دیا جاتا ہے، اس خاتون سے غار حرا تک جانا اس زمانے میں واقعاً ایک بہت بڑی جسمانی مشقت تھی. پھر دوسری ایک مشقت جو انہوں نے رسول خدا کے ساتھ، دیکھیں پہلے کئی سال تک تو صاحب اولاد نہیں ہوئے دونوں. بات سوچیے، رسول خدا 45 ایئرس کے تھے جب جناب سیدہ کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب جناب سیدہ کی ولادت ہوئی ہے. 5 بعثت کی روایت ہمارے ہاں زیادہ معروف ہے، اور ہم ہمیشہ جب ابھی ایام فاطمیہ آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ مثلا کسی نے وہ جو سورہ کوثر کی شان نزول ہے عاص بن وائل کے حوالے سے، رسول خدا کو کہا ابتر، قلب نازنین محزون ہوا اور پروردگار عالم نے سورہ کوثر کو نازل کر دیا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک انا شانیک هو. اچھا میرا آپ سے سوال ہے، تانے دینا مردوں کا زیادہ ڈپارٹمنٹ ہے یا خواتین کا؟ یہ تو میں نے نہیں کہا، کس نے مانا؟ کس نے کہا؟ آپ لوگوں نے کہا نا، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. میرا آپ سے ایک سوال ہے، میں ایسے خاتون ہوتے ہوئے، بچیاں بھی بیٹھی ہیں میری، بہنیں بیٹھی ہیں میری، جو مکے کے قریش کے مرد رسول خدا کو ابتر ہونے کا تانا دیتے ہوں گے، ان کی عورتیں چپ رہتی ہوں گی. سوشل پریشر ہم سب مانتے ہیں، ہم سوشل پریشر برداشت، یعنی ہم بعض اوقات کہتے ہیں خواتین میں بیٹھے ہوئے کسی نجی نشست میں بیٹھے تھے، ہم کہتے ہیں جسمانی مشقت عورتیں کر لیتی ہیں. مثلا 50 روٹیاں پکا لیں گی، 20 لوگوں کی دیگ پکا لیں گی، دیگ ویسے 20 لوگوں کی نہیں ہوتی، زیادہ کی ہوتی ہے، اور مثلا بے تحاشا کپڑے دھو لیں گی، برتن دھو لیں گی. لیکن جو سوشل پریشر ہے نا، یہ ہمیں اندر سے توڑ دیتا ہے، لوگوں کی باتیں، ٹھیک ہے نا. اب پہلا سبق جناب خدیجہ کا صرف ایثار مالی پر تو بہت بولا گیا نا، جسمانی مشقت یعنی ان کا بہرحال اکیلے رہنا بغیر شوہر کے، اس لیے کہ شوہر کی فیلڈ ہی ایسی ہے. پھر اس کے بعد غار حرا لوازمات کو لے کر جانا حبیب الہ العالمین کے لیے. اس کے بعد تیسری چیز ہم کہتے ہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں کہ کسی چیز نے نہیں توڑا، محنت نے نہیں خراب کیا، محنت میں عظمت ہے، لیکن لوگوں کی باتیں ہماری برداشت سے ہو لینا باہر ہے. میرا تو آج پہلا فیز ہے، دوسرے فیز میں تو میرے آقا انشاءاللہ آئیں گے، لیکن آپ تھوڑی سی انرجی کے ساتھ رسپانس کریں کہ عورتوں کا جو فیلڈ ہے، یعنی آپ کے خیال میں مکے کے مرد رسول خدا کو ادھر ملتے تانے دیتے، یہ قریش کی عورتیں چپ رہنے والی ہوں گی؟ نہیں. اچھا جناب خدیجہ کے اس اثار کی طرف بھی ہم نے توجہ نہیں کی کہ وہ قریش کی عورتوں کو سہتی ہوں گی. شیخ ذبیح اللہ محلاتی، ان کی ایک 5 والیومز کی کتاب ہے فارسی اور عربی میں، ریاحین الشریعہ کے نام سے. اس میں جہاں جب آغا محلاتی جناب خدیجہ کے باب میں جاتے ہیں تو ایک وصیت ہے، جناب خدیجہ کی 3 وصیتیں مشہور ہیں ہمارے درمیان. وہ وصیت جو انہوں نے حبیب الہ العالمین سے کہی تو کہا قریش کی عورتیں بددہن ہیں. بددہن یعنی منہ پہ بات مارنے والا مزاج. آپ میری فاطمہ کو قریش کی عورتوں سے بچا کے رکھیے گا. یعنی اس اظہار کی بھی ہم نے بات نہیں کی، یعنی ہم اس شہزادی کی سیرت سے لینا چاہتے تو ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم سے فلاں کی بات برداشت نہیں ہوئی اور بیٹھ کے مثلا ایک کونے میں بیٹھ کے عورتیں یا روتی دھوتی رہتی ہیں، آج کل کی فنی کلپس نکال کر موبائل پر دیکھ کر اپنے آپ کو انٹرٹین کرتی ہیں. اصولی اعتبار سے یہ وہ وقت ہے جہاں آپ کو صبر کرنا ہے. فصبر جمیل، خوبصورت صبر کرنا ہے جس میں شکوہ شکایت کسی سے نہیں ہے. آپ اس شہزادی کو یاد کریں جنہوں نے دین کی خاطر یعنی تینوں طرح کی مشقتیں سہی، مال قربان کیا، جسمانی ہیسلز کی، اور ان سب سے ہٹ کر ایک تیسری چیز سوشل پریشر، یعنی لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا بہت زیادہ
مشکل ہے. یعنی میں ایک کتاب میں پڑھی تھی, اب کتاب کا نام ذہن میں نہیں ہے, کہ حضرت ایوب سے بعد از وہ سارا جب ان کا امتحان ہو گیا اور سب کچھ ہو گیا, کسی شخص نے حضرت ایوب سے سوال کیا علیہ وعلیٰ نبینا افضل الصلاۃ والسلام سے کہ کون سا وقت زیادہ سخت تھا, چونکہ ان کی اولاد مر گئی, کھیت کھلیان کو آگ لگ گئی, بھیڑیں بکریاں مر گئیں. کہا یہ سب آسان تھے. کہا پھر کون سا مرحلہ تھا جو مشکل مرحلہ تھا؟ کہا شماتت اعداء. چوتھے امام کی ایک دعا کے اندر بھی مولا کہتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِن جَهْدِ الْبَلَاءِ وَشَمَاتَتِ الْأَعْدَاءِ. خدا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں بلا وجہ کی مشقت سے اور شماتت اعداء سے. جب راوی آ کر پوچھتا ہے کہ مولا یہ شماتت اعداء کا کیا مطلب ہے, تو مفہوم روایت اس طرح سے ہے کہ جب تمہاری مصیبت پر کسی کے ہونٹ چپ رہتے ہیں لیکن آنکھیں چمکتی ہیں. بڑا سخت مرحلہ ہے, جناب ایوب کے لیے بڑا سخت مرحلہ تھا کہ لوگ ان کی مصیبت پر آنکھیں نہیں. دیکھا آپ نے بعض لوگوں کو کانڈولینس بھی ایسے کرتے ہیں, اچھا کیسے فوت ہوئی, ان کی ٹون ہی بتا دیتی ہے کہ وہ افسوس کرنے نہیں, آپ کے زخم پر مرہم رکھنے نہیں, بلکہ الٹا زخم پر نمک چھڑکنے آئے ہیں. یہ قریش کی عورتوں نے جو جناب خدیجہ کے ساتھ کیا, جس طرح سے معروف ہے کہ جب جناب سیدہ کی ولادت کے موقع پر بھی خواتین نے ان کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا. اچھا, ہم جناب خدیجہ کی اس حوالے سے اگر مثلا اپنی زندگی کے لیے ایک سبق لینا چاہیں, دیکھیے ہر خاتون کو میرا عقیدہ یہ ہے کہ خواتین کو اپنی زندگی میں تھوڑا میڈیم یا بہت زیادہ سوشل پریشر کا سامنا ہوتا ہے. مثلا میں زنانہ مثالیں بنا رہی ہوں خالصتاً. ہمارے برادران جب بعض مثالیں سنتے تو کہتے ہیں کہ کیا آپ نے مثال بنائی تھی؟ میں کہا میرے سامنے بیٹھی ہوئی خواتین تھی اور مجھے کوئی گاڑی مثالیں بنانے کا شوق نہیں ہے. ایک کپل کے شادی کے 7-8 سال تک اولاد نہ ہو, مرد پھر بھی بیئر کر جاتے ہیں. خواتین جو آئے گی وہ ہماری خواتین کا اچھا مزاج بھی عجیب و غریب سا ہے, کچھ ہے, ارے بھائی کچھ ہے والی کیا بات ہے, اللہ جب خوشی دے گا ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا. آپ کے گھر بھی مٹھائی آ جائے گی, نہیں مٹھائی نہ آئے تو خبر تو آ ہی جائے گی. ہدہد نے جیسے سلیمان ابن داؤد علیہ السلام سے کہا تھا یا رسول اللہ یہ ہے سمندر, یہ ہے ٹڈا, جسے بوٹی نہیں ملے گی اسے شوربہ تو مل جائے گا. لیکن آپ دیکھیں یہ بات پن کرتی ہے, یعنی اگر کسی کے ہاں سالہ دراز تک شادی کے بعد اولاد نہ ہو تو بعض خواتین کو ہم نے ایسے بھی دیکھا جو ڈپریشن میں چلی گئی. ڈپریشن میں جانے کی کتنی سمپل سی وجہ سی, مجھ سے لوگوں کی باتیں برداشت. تاریخ میں آپ کے سامنے ایسی عظیم مثالیں ہیں, ایسی عظیم مثالیں ہیں جنہوں نے اس سوشل پریشر کو نہ صرف یہ کہ برداشت کیا, بلکہ وہ جو تکلیف عورت ہونے کے ناطے محسوس کی اسے رسول خدا تک پہنچایا نہیں. ایسے تو نہیں, رسول خدا مرنے کے بعد بھی امہات المومنین کہتی ہیں کہ جب ہم رسول کو غمزدہ پاتے تھے تو ہم ان کے سامنے خدیجہ الکبریٰ کی بات چھڑ دیتے تھے. اور خدیجہ کا دیکھیں کسی عورت کی مرنے کے بعد یہ سب سے بڑا ریوارڈ جو اس کے شوہر کی طرف سے دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اس کا تذکرہ غم کے زائل ہونے کا سبب بن جائے. آج کل کی بیویاں تو زندگی میں اتنا غم دے دیتی ہیں کہ شوہر جنازے پر, وہ جملہ آپ نے سنا نا, کھمبا بچا کر, اب نہیں کھمبے کے ساتھ جنازے کو ٹکرانا چاہیے. لیکن فرماتے یہاں پر رسول خدا نے جناب خدیجہ کے ساتھ 25 سال کی عمر میں شادی کی. 50 سال تک رسول خدا نے جناب خدیجہ کے ساتھ زندگی گزاری, اور عظمت شہزادی اس قدر زیادہ تھی کہ اس 25 سال میں رسول خدا نے دوسری زوجہ, مولا کے پاس بھی جب تک سیدہ کونین تھی انہوں نے دوسری زوجہ نہیں کی. جناب رسول خدا نے بھی جب تک جناب خدیجہ الکبریٰ تھیں دوسری زوجہ اختیار نہیں کی. کہا اس کے بعد جناب خدیجہ کی وفات ہو جاتی ہے, اور وفات کے کچھ عرصے بعد ہجرت ہے. رسول خدا مدینے میں آ جاتے ہیں اور بہرحال اسلام ایک طرح سے نمو پا جاتا ہے. اب یہاں پر جو بعد کی شادیاں ہیں وہ ذات تو شہداء کی بیویاں ہیں یا بیوائیں ہیں, اسی طرح کی شادیاں ہیں. اچھا, رسول خدا شروع میں ہی, یعنی میں آگے ڈاکٹر ناصر رفیع کی کتاب میں دیکھ رہی تھی, کتاب تو خیر سخنرانی ہائی آگے رفیع ہے, پیج نمبر 79 ہے. کہا کہ رسول خدا شروع میں ایک بات کہہ دیتے تھے کہ تم یہ سوچ کے میرے ساتھ شادی نہیں کرنا کہ میں اس شخص کے ساتھ شادی کر رہی ہوں جس کے پاس بیت المال کی ساری چابیاں, اور مثلا وہ رئیس ہے, وہ اس وقت اس کی رسول خدا کا ایک بہرحال ایک ابوہت تھی, ایک مقام تھی. وہ سلیبس کی کتابوں میں ایک واقعہ بچپن میں نے پڑھا تھا کہ جب کسی شخص کا قاصد کسی بادشاہ کا آیا تو اس نے کہا تم محمد ابن عبداللہ کی کیا بات کرتے ہو. جب وہ وضو کرتا ہے تو اطراف والے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے پر مل لیتے. اتنی یعنی ایک وجاہت تھی اس وقت رسول خدا کی.
یہ مکے کی سخت زندگی نہیں ہے، یہ پشت پر اوجڑی رکھ دینے والا فیز نہیں ہے، یہ تنگی اور ترشی کا زمانہ نہیں ہے۔ تو رسول خدا آنے والے کو پہلے سے بول دیتے تھے دیکھو اگر تم اس خوش فہمی میں ہو کہ میرے ساتھ شادی کرنے کے مطلب کیا ہے، میرا آپ سے سوال ہے خواتین شادی کیوں کرتی ہیں؟ میں نے بھی شادی کے جو میلاد میں نہیں تقریر کرنے کو کہتے تو بڑی مجھے کوئی خاص قسم کی چڑ آتی ہے اس کام سے، کیونکہ امت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ لگو کر ان کو قصیدے والی تک کو تو رسپانس دے نہیں رہے ہوتے۔ ہمارے یہاں سلجھے بازار والی امت شیخ برسا آپ نے دیکھا ہے کوئی شادی کا میلاد پیچھے بیٹھ کے باتیں کری ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی میں بعض اوقات مثال دیتی ہوں کہ خواتین شادی کیوں کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں بعض اوقات شادی کے اپنے اپنے ذہن کے اندر تصورات ہوتے ہیں۔ بعض بچیاں ایسے ماحول میں بڑی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہے امی یہاں پر وہ بنوا لوں، کیا وہ ہوتا ہے کچھ سمجھ گئی نا؟ ہاں، تو امی کہتی ہیں یہ چونچ لے یہاں کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے شوہر کے گھر جاؤ تو جو دل چاہے کرنا، میں یہاں پر ناک سدوا لوں، یہ اوپر کے کان سدوا لوں۔ عجیب و غریب بچیوں کے چھوٹے چھوٹے سے شوق ہوتے ہیں۔ اور میں تو کبھی کبھی بچیوں کو کہتی ہوں کہ بیٹا اگر تم میرے سامنے تخت غسال پر آئی نا اور مجھے یوں اتارنی پڑی نا تو وہ اوپر کی بالیاں اور اندر کے ٹاپس، تو میں نے اس وقت صرف غصہ ہی کرنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا، یہ کر لوں اپنے گھر جا کے کرنا۔ تو عورت سمجھتی ہے کہ شادی اکول از فریڈم، آزادی، میرا جو دل چاہے گا۔ کیسی بیچاری بولی ہوتی ہے، سمجھتی ہے کہ میرا جو دل چاہے گا میں نہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ایسی سوچ ہے ہمارے معاشرے میں یا نہیں؟ مانتے نا آپ بھی، یعنی اس کا مطلب آپ اور میں ایک گریٹ پیپل تھنکس لائک آپ میری سوچ کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ شادی کمال یہ ہے کہ شادی آزادی نہیں خالصتاً ذمہ داری کا نام ہے۔ شادی آزادی ذمہ داری ہے، اور ہم نے ہم اس بیچاری کا ذہن ایسا بنا دیتے ہیں، ہم اس کا ذہن ایسا بنا دیتے ہیں، سامنے جو چیز پریزنٹ کی جاتی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سنیں کہیں سے کہ بڑی مزدار بریانی آ رہی ہے اور بیچ میں سے دال چاول نکل آئے، اور پھر دیکھ کے وہ ذہن بنا دینا کہ ہائے اللہ اتوار کا دن ہے، دوپہر میں گھر میں اچھا کچھ بنے گا، سارے گھر کے افراد لنچ پر ہیں، اور بعد میں پتہ چلے کہ گھر میں تو کالی توریاں پکی ہیں، مسور کی دال ڈلی ہے، اور آپ نے اسی کے ساتھ اپنا دوپہر کا کھانا پورا کرنا ہے۔ اب یہاں پر جو ازواج آتی تھی ان میں سے سب کو رسول خدا پہلے سے الرٹ کر دیتے تھے، کہا کہ تم یہ بھی مت سوچنا کہ تمہارے لیے بڑے بڑے گھر بنائے جائیں گے، بلکہ آپ نے سنا ہوگا یقیناً رسول خدا کے اطراف میں، مسجد کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے حجرے تھے جہاں امہات المومنین رہا کرتی تھیں۔ یہ جس طرح سے انہوں نے نقل کیا ہے، کہا کہ ایک حجرہ مثلا صفیہ کا تھا، ایک ام حبیبہ کا تھا، ایک حفصہ کا تھا، ایک ام سلمہ کا تھا، کہا جنگ بدر پیش آئی۔ اچھا یہ سارے کے سارے حجرے مٹی کے تھے۔ مٹی سمجھتی ہے، مٹی والا گھر دیکھا آپ نے کبھی؟ ٹی وی کے علاوہ بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے عراق میں دیکھے کچے گھر، ہائے ہائے ذرا سی ٹیک لگا لو جب اٹھتا ہے تو انسان کی چادر پر 10 جگہ مٹی چپکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ صرف ایک ام سلمہ تھی جن کے یعنی حجرے کے اندر سفیدی ہوئی تھی، اور وہ بھی ام سلمہ نے اپنی جیب سے کروائی تھی، یعنی اس کے لیے رسول خدا نے ام سلمہ کو الگ سے کوئی بجٹ نہیں دیا ہوا تھا۔ صرف ایک ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا حجرہ ایسا تھا جس کو سفیدی ہوئی تھی، باقی سارے بیچاری کچے گھروں میں، گھر بھی نہیں حجرہ سمجھیں ایک چھوٹا سا کمرہ ٹائپ کا۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ جیسے ہی پہلے بہرحال احد کے زمانے میں بھی مسلمانوں کے حالات بہت اچھے نہیں تھے، جنگ بدر پیش آئی، تھوڑے سے غنیمت ملے، جنگ احد پیش آئی، پھر دوسری مشکلات، لیکن آہستہ آہستہ مسلمانوں کی حالت اچھی ہونے لگی۔ سب سے زیادہ اسٹرینتھ مسلمانوں میں فائنینشیل جو آئی ہے وہ جنگ خیبر کے بعد آئی ہے۔ غنائم خیبر تاریخ کے اندر مشہور ہیں، معروف ہیں، بہت اس کے اوپر جملے اور تقریریں کی جاتی ہیں کہ اب ان خواتین نے رسول خدا کو پریشرائز کرنا شروع کیا۔ ایک آتی تھی یا رسول اللہ مجھے لباس چاہیے، یا رسول اللہ کوئی کہتی تھی میرے حجرے میں پردہ نہیں ہے مجھے ایسا پردہ چاہیے، کہ تیسری آ کر کہہ رہی ہے میرے بھی حجرے کو ام سلمہ کے حجرے کی طرح سفیدی لگوا دی جائے۔ اب جب یہ اس طرح کا پریشر رسول خدا پر آیا، نازل ہوا تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 نازل ہوئی، جس میں رسول خدا کو کہا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، یعنی اے رسول خدا تم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر آپ نے مال دنیا اور اس کی زینتوں کی خاطر مجھ سے شادی کی ہے، اور طلاق لے لو، معاملہ ختم کرو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب مسلمانوں کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی ہو گئی ہے تو اب آپ کو مثلاً اب ریشم کے خالص ریشم ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، اس طرح کا را سلک نہیں ہوتا تھا، خالص ریشم کے پردے لگائے جائیں یا زیورات دیے جائیں۔
اب میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، اس وقت ابھی تو پھر کرونا کی سچویشن چل گئی، آپ کے خیال میں طلاقیں یا گھر جو خراب ہوتے ہیں اس میں فائنینشیل کرائسس کا کتنا عمل دخل ہے؟ 80%؟ کوئی اور؟ 95 اور 75؟ ڈپینڈ کرتا ہے عورتوں کی اپنی سوچ پہ کہ کتنا وہ پیسے یعنی وہ بقول میں نے شاید القائم ہی کا ایک درس سنا تھا کہ زوجہ مال ہے، یعنی اس نے شادی پیسے سے کی ہے، جہاں پیسہ گیا وہ وہیں پر چلی گئی. یعنی ایسی بھی خدا نخواستہ طلاقیں ہیں معاشرے میں. ہم ان علماء کے پاس جب بیٹھتے ہیں جو طلاقیں کرواتے ہیں یا سیغے طلاق جاری کرتے ہیں تو سن کر حیرت ہوتی ہے کہ اتنی سی بات پر طلاق، یعنی اتنی سی بات پر طلاق، یعنی پیسہ یا کپڑا. اب سب سے بڑا میں یہاں 1 منٹ کے لیے اپنے پچھلی گفتگو کو ازواج رسول خدا اور امہات المومنین کے حوالے سے جو گفتگو ہے اسے سٹاپ کر کے، سب سے پہلی چیز جو گھروں کو خراب کرتی ہے اور جو جناب آپ کو خدیجہ اور جناب خدیجہ جیسی جو باقی مقدس خواتین ہیں ان کی زندگی سے ایک سبق ملتا ہے، ان کے اندر دیکھا دیکھی نہیں ہے. میں نے 2-3 مثالیں بنائی ہیں، باقی مثالیں آپ کو پتہ ہے میں آپ سے ہی بنواؤں گی. جنہوں نے لنچ نہیں کیا ان کو ناشتہ بھی بھول جائے گا. مثلا فرض کریں خاتون ہیں، شوہر سے کہتی ہیں کہ وہ کون سا LG کی برانڈ ہے نا، اس کا وہ والا ٹی وی ہے، سمجھ گئے، موٹے پیٹ والا ٹی وی ہے. پہلے عورتیں دبلی پتلی تھی، ٹی وی موٹے تھے، اب عورتیں موٹی ہو گئی ہیں، ٹی وی پتلے ہو گئے، دیواروں کے اندر چپک گئے. ٹھیک ہے، اب میرا آپ سے سوال ہے، ایک خاتون اپنے شوہر سے کہ ساری دنیا کے گھر LCD، اب تو LCD سے بھی آگے کا سٹیپ ہے، سمارٹ ٹی ویز ہے، ٹھیک ہے، میں اس ٹی وی پر گزارا نہیں کر سکتی. اس نے شادی شوہر سے کی تھی یا ٹی وی سے؟ آپ نے کبھی نہیں کسی ایسی خاتون کو دیکھا جن کے پاس ہمیشہ ایک لمبی سی لسٹ رہتی ہے، یہ دلا دیں، یہ دلا دیں. آپ کے بھائی نے آپ کی بھابھی کو شادی کی سالگرہ پر سونے کی انگوٹھی دلائی ہے، آپ بھی مجھے سونے کی انگوٹھی دلا دیں. اللہ نہ کرے، یا وہ لوگ تو ہر اتوار کو باہر کھانا کھانے جاتے ہیں، ایک ہم ہیں بیچارے 6 مہینے انتظار کرتے ہیں، جب پہلے آخری تاریخ ہوتی ہیں 20 کے بعد آخری تاریخیں شروع ہو جاتی ہیں تو آپ کہتے ہیں پہلی ہو لینے دو. جب پہلی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں ابھی اتنے سارے خرچے ہو گئے، مہینے کے آخر میں کہ لوگوں سے ادھار مانگنے جانا ہے، آرام کرو. تو ہمیں تو بونس کا یا انکریمنٹ کا انتظار کرنا پڑتا ہے اگر ہم باہر کھانا کھانے جانے لگے. مثلا فلاں صاحب ہیں اپنی بیگم کو ہمیشہ وہ برگر کھلاتے ہیں اور آپ برگر کی بجائے بن کباب پر اکتفا کرتے ہیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھا دیکھی. مثلا یہ سوچ میں آپ سے پوچھتی ہوں، بات سوچیں ہمارے اندر کہاں سے آئیں، ان کی کوئی تہ نہیں ہے. ایک آسان سی مثال، شادی میں اگر 3 فنکشن ہیں، ویسے تو اللہ میاں کا حج مختصر ہے اور ہمارے پاکستان کی شادیاں لمبی چوڑی، پتہ نہیں چوتھی نے تو چالے نے تو پتہ نہیں کیا کیا، بعد میں چلتے 1.5 سال کے اندر طلاق بھی ہو گئی. یہ سوچ کہاں سے آئی کہ یہ سوٹ میں نے مہندی والے دن پہنا تھا، یہ میں بارات والے دن نہیں پہنوں گی. بارات والے دن پہنا تھا تو ولیمے والے دن. ابھی تو کراچی میں آج کل تو موسم اچھا بہتر ہو گیا، پسینہ بھی نہیں آتا. آپ آئیں ایک مہذب سوٹ پہنے، اسی سوٹ کے ساتھ میلاد میں چلی جائیں، اسی کے ساتھ بارات میں چلی جائیں، اسی کے ساتھ ولیمے میں چلی جائیں، اور اگر گھر کا فرد ہے چوتھی چالے ہیں اسی کے ساتھ اسی میں چلے جائیں. میرا آپ سے پہلا سوال ہے، صاحب خانہ آپ کو نکال دے گا؟ میں ایک دفعہ میلاد پڑھ کے ایسے ہی 3 دن بعد شادی تھی، وہی جوڑا پہن کے چلی گئی. اب وہ جوڑا نظر آتے نا، 45 منٹ آپ بیٹھے ہیں، وہ بٹھا دیتے ہیں ذاکراؤں کو اوپر، اور میں جب داخل ہوئی تو کسی نے مجھ سے کہا آپ نے تو یہ پرسوں ترسوں بھی پہنا ہوا تھا. میں نے کہا اچھا، آپ نے مجھے باہر نکالنا ہے؟ تو اوبیسلی کوئی ایسی بات کرتا. اب بی اے اسٹرانگ لیڈی، میری اپنی کوئی ویلیو ہے یا میں صرف کپڑے بھجوا دوں تو کافی ہے؟ اطراف کے رنگ وہ دیکھیں، اگر مجھے کوئی ایسی بات کرتا تو آگے سے ایسے ہی پیار سے کہتی ہوں کہ اچھا اگلی دفعہ آپ کے گھر کی شادی میں کپڑے بھجوا دوں گی. کتنا آسان سا ہے نا. ہم ان معاشی مشکلات اور معاشرتی مشکلات سے بنیادی طور پہ لڑنا ہی نہیں چاہتے. اگر ہم لڑنے کا ایک دفعہ ذہن بنا لیں، مثلا اب میں نے سوچی یہی اسی ڈریس کے ساتھ 5 فنکشن نمٹاؤں گی، کیا فرق پڑے گا؟ ان العزت للہ ہے. عورتیں پھر شوہروں کو کیسی دھمکیاں دیتی ہیں، میری خاندان میں عزت. میرا آپ سے سوال ہے، آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی مرجع تقلید کی زیارت کیا؟ ہاتھ کھڑا کریں. آغا سیستانی، آغا رہبر معظم، آغا مرجع تقلید کی زیارت کی ہو لائیو، ایسے جیسے آغا سیستانی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اوکے، چلے اچھی بات ہے. الحمدللہ میں نے رہبر معظم کو بھی لائیو 2 دفعہ دیکھا ہے، آغا سیستانی کو دیکھا ہے، آغا وحید کو دیکھا ہے. میں سوچتی ہوں، میں نے کبھی نہیں سوچا انہوں نے برانڈڈ پہنا ہوا ہے یا
سادہ. بلکہ مجھے یاد ہے میں جب پہلی دفعہ آغا سیستانی کے وہ جو بیرونی کے اندر زیارت کروانے کے لیے لے کے جاتے ہیں نا, عجیب سی دیواریں تھی. میں جب تک آغا تشریف نہیں لائے میں دیواریں دیکھتی رہی اور پڑا ہوا بینچ دیکھتی رہی, اور آغا کے لیے خاص بینچ تھا جس کے پیچھے ان کے گارڈز کھڑے ہوتے ہیں. میں سوچ ہی رہی کہ ان سے اچھے شاید ہمارے گھر کے صوفے ہوں. پھر آغا حافظ بشیر صاحب سے ملنے کے لیے گئی تو 1 to 1 ہماری یعنی میری اور آغا کی ملاقات کا ٹائم بعد میں تھا. تو جسے کمرے میں ہمیں بٹھایا گیا نا تو یہی حال تھا, دیوار پر ہاتھ مارو تو مٹی نیچے گرتی ہے. لا الہ الا اللہ. میں نے کہا چلے ان کے گھر کو دیکھ کر تسلی ہو گئی کہ ہم بھی جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کا ہی ہے, ذرا دیواروں پر جھاڑو مار کر اس کی مٹی گرانی پڑتی ہے. بزرگان, آپ کے خیال میں خدا نے عزت لباس میں رکھی ہے, محبت لباس میں رکھی ہے؟ یعنی آپ کسی آنٹی کو اس لیے پیار کرتی ہیں, پسند کرتی ہیں کہ وہ ہمیشہ ثنا سفینہ, عاصم جوفا اور اس طرح کی چیز پہنتی ہیں؟ جی بولیے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پر تو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر تم نے اپنی شادی ٹھیک رکھنی ہے نا تو اچھے کپڑے پہنو. اچھے کپڑے پہنو یعنی یہ تو کپڑوں سے محبت ہے. لا الہ الا اللہ. یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. یعنی ایسی بھی عورت ہو سکتی ہے کہ اپنے کپڑے, یعنی اس کے دین کی پرواہ نہیں ہے. وہ دیکھیں, اگر شریک حیات کہتے ہیں نا ہم لائف پارٹنر کو, شریک حیات کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ دنیا میں نہیں, میں بعد میں بھی آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتی ہوں. تو پھر آپ ہمارے ایک جیسا سٹینڈرڈ ہوگا تو ہم ایک جیسی جنت میں رہیں گے نا, ورنہ تو وہ بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت والی داستان ہو جائے گی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی کوفین کے بارے میں بتانے کے لیے آئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ آپ پہلی شرط ہے کہ آپ مجھے شادی کر لیں, دوسری شرط یہ کہ مجھے جوان کر دیں, تیسرا یہ کہ جب میں آپ کی زوجہ کی حیثیت سے آپ کے ساتھ رہوں گی مجھے آپ سے محبت ہو جائے گی, میں بھی مر جاؤں گی آپ بھی مر جائیں گے, آپ مرنے کے بعد جائیں گے اولو العزم انبیاء کی جنت میں. آنٹی جی کا کانفیڈنس لیول دیکھیے گا, واکر کے ساتھ آئی تھی یعنی عصا کے ساتھ, اور کہہ رہی ہیں کہ آپ اولو العزم انبیاء کی جنت میں ہوں گے, میں ایک مومن کی جنت میں ہوں گی. میں نے کہا ہم تو اپنے بارے میں ایسی کوئی تسلی, ایک مولا کی ولایت پر بھروسہ ہے, باقی کسی چیز پر بھروسہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ آپ خدا سے طلب کریں کہ میں جنت میں بھی آپ کی زوجہ کی حیثیت سے رہوں. اس کو کہتے ہیں ڈیمانڈ کرنا. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں خود ساختہ اندر ہی اندر بت ہیں خواہشات کے, جس کے اوپر ہم نے اپنی پوری ایک بیٹھ کے دماغ کی فٹنگ کی ہوئی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں عزت اچھے کپڑوں میں ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتی ہوں اگر جسے خدا عزت دے دینا, وہ شلوار اور قمیض اور دوپٹہ اور ٹائپ کا جو ہمارا صبح صبح حلیہ ہوتا ہے گھر کے اندر جب ہم گھر سمیٹ ہوتے ہیں تو خوب وہ اس میں آپ کو اچھا لگے گا. ان العزت للہ جمیعا. رسول خدا نے معراج کے سفر میں ملائکہ سے سوال کیا, کیا کبھی تم تعجب کرتے ہو فرزند آدم پر؟ تو کچھ مواقع گنوائے ملائکہ نے, ان میں سے ایک موقع یہ تھا, کہا حبیب الہ العالمین ہم دیکھتے ہیں زمین پر ایک شخص یا کچھ لوگ مل کر کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, اور ہم خدا سے تقاضا کرتے ہیں کہ پروردگارا تو ہمیں دکھا یہ تیری بارگاہ میں کیسا ہے. وہ لوح محفوظ پر جو سعید کے کالم ہیں, شقی کے کالمز ہیں, عزیز کے کالم ہیں, ذلیل کے کالم ہیں, خدا ہماری آنکھوں سے حجاب ہٹاتا, ہم دیکھتے ہیں خدا کی بارگاہ میں یہ عزیز ہے, اور ہم تعجب کرتے ہیں یہ آپ کی امت ہے, اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا. تو عز من تشاء و تذل من تشاء. اس دور میں ہم نے اپنے آپ کو خود کھڑا کیا ہے. دیکھیں کچھ چیزوں میں ہم مردوں کو بلیم کر سکتے ہیں, کچھ چیزوں میں ہم مردوں کو بلیم, اس موسم کے اندر میرا خیال ہے اگر مثلا ہمارے گھر کے مردوں کو کہیں شادی میں جانا ہو, جیسے ایک دفعہ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی, شادی کے فنکشن سے آپ خواتین نکال دیں, پیچھے کیا بچے گا؟ وہ آئیں گے مثلا جن کے مرد بینک میں کام کرتے ہیں, آفیسز سے, دکانوں سے, پسینہ نہیں آیا ہوا, منہ ہاتھ دھوئیں گے, کھانا تو نہیں کھائیں گے, کھانا انہوں نے شادی میں جا کے کھانا ہے, وہ شادی میں چلے جائیں گے ایسے, اور پھر واپسی میں ہم پوچھیں گے بھائی جان نے کیا پہنا ہوا تھا, تو وہ بیچارہ سوچ میں پڑ جائے گا, اچھا کچھ پہنا ہی ہوگا نا یار, تم کیسی باتیں کرتی ہو, بھائی جان کے کپڑوں سے مجھے کیا سروکار. اور مزے کی بات ہے میرا خیال ہے خواتین بھی اتنا زیادہ آبزرو نہیں کرتی, اللہ یہ کہ کانشیس ہو اس چیز کے بارے میں, ورنہ ہمارا دو چیزوں پر ساری شادی میں دھیان ہوتا ہے, ایک وہ چیز جو ہم نے دی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک وہ کھانا جو انہوں نے کھولا ہے. اس کے علاوہ تیسری چیز میں ہمارا دھیان نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کوئی الٹا دوپٹہ لے کر پھرتا رہے, میرے جیسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا ارے الٹا دوپٹہ تھا, اچھا دھیان نہیں دیا, سوری میرا ان چیزوں میں دھیان. ہم نے اپنے آپ کو خود اس ریس میں کھڑا کیا ہے. آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اچھا یہ ریس نہیں ہے, یہ دلدل ہے. جیسے امہات المومنین نے کہا دروازوں حجروں کو پینٹ کروا دو, پھر یہ ایک سلسلہ نہیں ہے نا, یہ ایک کے بعد پیچھے. دنیا کی مثال 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
سے دی ہے عجل فرج. جتنا پیو اتنا ہی پیاس کو بھڑکاتا ہے, وہ پیاس ختم تھوڑی کرتا ہے. ہم نے سوچا ہر دفعہ نئی شیلا, نیا بیگ, نیا فلانا, نیا ڈمکانا. مزے کی بات ہے ہم نے تو مجلسوں میں بھی اب یہ کام شروع کر دیا نا. یعنی میں محرم کے استقبال میں پہلا مدرسے میں اپنے جو جملہ ہماری کلاس ہوتی ہے, میں نے پہلا جملہ کہا صرف ایک وعدہ اپنے آپ کے ساتھ کر لیں, اس محرم میں پرنٹڈ نہیں پہنیں گے, پلین پہنیں گے. سیدھا پلین سیاہ پہننے سے سوگواری کا واقعی تاثر بھی آپ ایک دفعہ. اچھا اس میں ہم نے اپنی بچیوں کو بھی اس ریس میں کھڑا کر دیا. یعنی محرم شروع ہوتا ہے, وہ میرے حلقہ احباب میں جو خواتین آن لائن کپڑے بیچی ہیں, اسٹیٹس پہ محرم کلیکشن آ گئی, محرم کلیکشن آ گئی. وہ 22-23 پرنٹ بھیجی رہتی ہیں اور کہتی ہیں ان میں سے کوئی پرنٹ سلیکٹ کر لیں. کیوں پرنٹڈ؟ اگر میں پلین کالے جوڑے بناؤں تو 2-3 میں بھی بہت آسانی سے میرا پورا محرم. اور پرنٹ کی دوڑ ایسی ہے دلدل کی مانند, نہیں آپ نے کبھی محسوس کیا؟ خلاص ہم کب اپنے آپ کو اچھا ہماری 2 سوچیں ہوتی ہیں جو میں نے معاشرے کے اندر محسوس کیا ہے. مثال دوں اور میں امہات المومنین پر واپس چلی جاؤں. پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس طرح میں عزیز ہو جاؤں گی, لوگ میری عزت کریں گے, لوگ کپڑے کی عزت کرتے ہیں. یہ خام خیالی ہے. اگر آپ کی پرسنالٹی میں دمخم ہے تو لوگ. ڈاکٹر عبد القدیر خان آپ کے خیال میں ایک ایسی رنچھوڑ لائن سے خریدا ہوا سوٹ پہن کر اگر کسی کانفرنس میں چلے جائیں تو کوئی ان کو پانی نہیں پوچھے گا؟ پوچھے گا یہ آپ نے رنچھوڑ لائن سے خریدا ہے؟ یہ میں نے ایسے مثال کے طور پر کہا ہے. میں نے کبھی رنچھوڑ لائن سے تاکہ کپڑا خریدا نہیں ہے. جنہیں خدا نے عزت دی ہے ان سے عزت کوئی چھین, اور جسے خدا نے عزت نہیں دیا آپ ہر روز رنگ برنگے کپڑے پہن کر چلیں, لینس بدلتی رہے, اصل چشمے بدلتی رہیں, چوڑیاں انگوٹھیاں بدلتی رہیں. اگر خدا نے مقدر میں یہ نعمت نہیں لکھی تو کوئی دے. دوسری چیز کیا ڈیمانڈ کرتے ہم؟ چلیں اب آپ کے اوپر میں نے سوال ڈال دیا, بولیے. دیکھیں وہ تو عزت کی سینس میں آ جائے گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم فیم بن جائیں, اللہ معاف کرے, لوگ یہ یاد. پھر کفن بھی ہم بردا کے بنوا کر پہنیں گے. میں اتفاق صبح ہی ایک جنازے سے آ رہی ہوں, پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہائے ہائے اللہ بھی. حالانکہ مستحب ہے اجادت الکفن, کفن کا اچھا ہونا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. رسول خدا کی روایت کا مفہوم اس طرح سے کہ اپنے مردوں کو اچھا کفن دو, وہ قیامت کے دن مباحات کریں گے. سبحان اللہ. یعنی واقعی کپڑا یا کتان کا ہونا چاہیے, جس طرح آغا کاظم طباطبائی نے اپنی کتاب کے اندر اشارہ کیا ہے, یا کاٹن کا ہونا چاہیے, اچھا سٹف ہونا چاہیے کفن کا. وہ ہمارے پاس بعض اوقات ایسے آتے فینائل کی اسمیل ہی نہیں آخری وقت تک جاتی, زنگ کے داغ لگے تھے, پتہ نہیں کہاں رکھ دیا ہوتا انہوں نے کفن. جب یقین کریں بعض اوقات کفن فیملی کھولتی ہے تو اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے دیا جا سکے. اور ہم یہاں کپڑے کی دوڑ میں کھڑے ہیں. میں نے جو اندازہ لگایا اور جو میں نے کیلکولیشنز نکالی ہے, دوسری چیز ہم اس طرح لوگوں کی محبت کو جلب کرنا چاہتے ہیں. ہر شخص شہرت کے چکر میں. اچھا مزے کی بات ہے, آپ کے خیال میں محبت کا کوئی کرائٹیریا قرآن نے دیا ہے؟ تقوی کے علاوہ, یعنی تقوی کو آپ آیت پڑھیں, خوش اخلاقی. اور خوش اخلاقی کو بھی ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہر کسی سے مسکرا کر بات کرنا خوش اخلاقی, حالانکہ بعض لوگوں سے سخت لہجے میں بات کرنی چاہیے. یہ صرف ٹی وی میں ہی مناسب لگتا ہے, بائی کیا کریں اور انسان کہیں کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ چلا جائے. قرآن ایک لفظ استعمال کرتا ہے سیجعل الرحمن لہم ودا. ودا ودود سے, ودود تو پڑتی ہے صبح عورتیں چینی پر پڑھ کر پلا رہی ہوتی ہیں گھر والوں کو, یا ودود ہو یا ودود ہو یا ودود ہو. اللہ بھی یہاں گھر والوں کی محبت آپس میں باقی رہے. سیجعل الرحمن لہم ودا, وہ لوگ جو ایمان لائے, اعمال صالح انجام دیے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم نے مثلا, ہم سے مراد آپ نے, ٹھیک ہے, آپ ایمان لائیں, الحمدللہ آپ ساری مومنات ہیں, آپ نے یعنی تقوی الہی اختیار کرتے ہوئے عمل صالح کو انجام دیا. آپ یہاں بیٹھی ہیں اس ٹائم میں, میں تو آپ کو سلام کرتی ہوں. اتوار والے دن گھر سے نکلنا واقعی اس ٹائم پر آسان نہیں ہے. آپ نکلی, آپ نے عمل صالح انجام دیا. آپ اسی چیز پر یعنی زندگی کے مختلف اعمال صالح کو انجام دیں. اللہ کا ایک کمٹمنٹ ہے آپ کے ساتھ, سیجعل الرحمن لہم ودا. خدا ان قریب ان کی محبت دوسروں کے دلوں میں قرار دے گا. جی بولیے. اصل مقصد یہ ہے کہ مادیت کی اتنی
بہت سارے لوگ جیسے آپ بات کر رہی ہیں جو باہر کھانا اسٹیٹس سمبل کے طور پہ تصویریں کھینچ کھینچ کے بھیجے رہتے ہیں, بیٹھ کے فارغ امت کھانے کے بھی مزہ خراب کرتے ہیں. بعض دفعہ وہ کھانے کا مزہ نہیں ہوتا ہے جو اپنے کھانوں کا ہوتا ہے کسی ٹکٹ پہ گھر میں, لیکن کیونکہ لوگوں نے بتانا ہے کہ ہم رات وہاں گئے تھے اس جگہ پہ کھڑا گئے. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے یہ بات کہی کہ لباس اگر تھوڑا سی بھی ہمارے اندر معلومیت ہو تو ہمیں اگر کسی کو ہم ہیلپ آؤٹ کر دیں, یعنی میں اگر اپنا ڈریس برانڈیڈ نہیں بناؤں گی, نارمل سی کوئی لون بنا لوں اور میری حیثیت بھی ہو, لیکن میں دو لوگوں کو اور اگر دے دوں تو دلا سکتی ہوں. محبت میرے دل میں مجھے وہ محبت نہیں سوچ رہے کہ وہ جو محبت ہم نے جیت لی اس طرح سے بجائے سے کہ ہم خود کتنے اس کا پہن لے اپنے اوپر اپنے آپ کو سجا رہے بنا. اصل چیز کیا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس اختیار ہے, آپ چاہیں تو ایک دلدل پہ کھڑی ہو جائیں اور آپ کے پاس اطمینان. دیکھیں اصل چیز آپ کا اطمینان قلب ہے. بعض لوگوں کے چہرے پر آپ کو اطمینان محسوس ہوتا ہے. میرا آپ سے پہلا سوال ہے, ہر وہ شخص جو آپ کو مطمئن نظر آتا ہے اس کی زندگی میں کرائسس نہیں ہے؟ وہ سکون سے بیٹھا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا کی تو ایک بڑی پیاری سی صفت یہ ہے کہ وہ نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ ہی وہ کسی بات پر غمزدہ ہوتے ہیں. من اصلح بینہ و بین اللہ اصلح اللہ بینہ و بین الناس. میں اپنے اور اللہ کے معاملات کو ٹھیک کر دوں, اللہ میرے اور پبلک کے معاملات کو خود ہی ٹیکل, اور جس کے معاملات کو وہ ٹیکل کرنے پر آ جائے پھر کوئی دنیا میں اس کے لیے رکاوٹ کھڑی. یہ چھوٹی چھوٹی مثلا ہم ایسے نہیں کریں گے تو بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے. خدا پر بھروسہ نہیں ہے, خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں. مثلا ہم جب اس طرح کی بات کرتے ہیں, میں اپنی فیڈ بیکس دیکھ رہی تھی, بعض لوگوں کا ایسا ہے ایسی باتیں صرف کتابوں میں اچھی لگتی ہیں. ایسی بات نہیں, آپ پریکٹیکل لائف میں دیکھیں بعض لوگوں کی کام اللہ سنوارتا ہے. بڑی اچھے وقت میں ماشاءاللہ بچوں کی شادی بھی ہو گئی, اللہ کے احسان سے خدا نے ان کو اولاد بھی دے دی, وہ اپنی اپنی زندگیوں میں سیٹل بھی ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کی ذات پر. ایک چھوٹی سی حکایات, وہ جو فارسی میں ہمارے بچوں کو سلیبس میں داستان آتی تھی, میں اکثر مدرسے کی بچیوں کو سناتی ہوں. ایک میاں بیوی کے اگر بچہ پیدا ہوا, بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے, ظاہری بات ہے بچے کی پیدائش خوشی کا ہی سبب بنتی ہے. ایک دن وہ کسان تھا, دکان اپنا آیا کھیت سے کام وام کر کے, تو دیکھا بیگم صاحبہ ٹائپ کی بیٹھی ہیں, سمجھ گئی نا کیسے موڈ کے ساتھ. کہا کیا بات ہے؟ کہا جس نے پہلا دانت نکالا ہے. تو کہا یہ تو بھلے ہی مانس خوشی کی بات ہے. کہا اب اس کا دانت آ گیا, اب یہ روٹی مانگے گا. انڈرسٹوڈ سی بات ہے, اب خالی یہ دودھ پر چلنے والا نہیں ہے. کہا جس نے اس کے منہ میں دانت اگایا ہے اس نے پہلے اس کے حصے کی گندم کو کھیت کے اندر, اور تو اس کے اوپر ایک فارسی زبان کا محاورہ ہے, ہر کے دندان دہت نان دہت. جس نے دان دیا ہے اس نے روٹی بھی دی ہے, جس نے مجھے بچہ دیا ہے اس نے اس بچے کا کوف بھی دیا ہے, جس نے مجھے بیٹی دی ہے اس نے اس بیٹی کا بر اور نصیب بھی لکھا ہے. یہ کہاں سے خراب ہوتا ہے معاملہ؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بیٹی یا بیٹا کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری ناقص دعا میں ایک بدترین دعا جو میں نے سنی ہے نا اپنے ان کانوں میں, پچھلے 2006 میں کراچی آئی تھی ایران سے, اس کے بعد میں نے ایک دعا بڑی کثرت سے سنی, اللہ میاں بیٹیوں کے نصیب اچھے کر. بیٹوں کے نصیب کیوں نہ اچھے کر؟ خدا نہ ایسا بیٹے کو اللہ معاف کرے کسی کا بیٹا ایڈکٹڈ ہو جائے, ماں سکون سے سوتی ہوگی. کسی کا بیٹا لاولد ہو وہ بڑے آرام سے رہتی ہوگی. کسی کے بیٹے کو کرونا ہو جائے اسے کوئی دکھ نہیں ہوگا. یہ کیوں کہا بیٹی کے؟ دیکھا میں نے تو آج آپ کو کٹہری میں کھڑا کر دیا. پھر نہیں آپ کہیں گی تطہیر سے کہ میڈم دوبارہ کب آئیں گی, آپ کہیں گی تو بھی سکھی اور ہم بھی سکھی, ایزی کمفرٹیبل. یہ ہمیں کس نے کہا؟ یعنی یہ ہم معاملے کو خراب کہاں کرتے ہیں؟ ہم غیر خدا کے ساتھ, غیر خدا کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. ہاتھ اس طرح سے پھیلانا نہیں ہوتا. مثلا بہت سارے ذرائع ہیں اور اللہ چاہتا ہے پہلے میں, اور بعض نعمتوں کو تو اس سے بس اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ نے بچے دیے ہیں, تمہارے پاس امانت الہی ہے, تم اس کی حفاظت کرو اور خدا سے اس کا اچھا, یعنی اب یہ خدا نے تو نہیں کہا لیکن بعض روایات سے ایسا ملتا ہے کہ ان کے مقدر کے اچھے ہونے کی دعا مانگو بس. اس کے علاوہ ان سے بھی کہہ رہے ہیں, 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 یہ چیز اللہ کو اچھی نہیں لگتی. میں نے آپ لوگوں کو شاید لاسٹ ٹائم بھی سنایا تھا حضرت یوسف کے داستان کا وہ ٹکڑا کہ جب انہوں نے کہا وَاذْكُرْنِ عِنْدَ رَبِّكَ, اور جبرائیل آ گئے اور کہا حسن جمال کس نے زیادہ؟ اللہ نے. باپ کے 12 بیٹے سے تمہاری محبت کس نے دل میں ڈالی؟ کہا اللہ نے. کہا یوسف عزیز مصر کو بے اولاد رکھ کے اولاد جیسی محبت کس نے دی؟ اللہ نے. زلیخا نے گناہ کا ارادہ کر لیا تھا, تالا کس نے توڑوایا؟ اللہ نے. گہوارے کے بچے سے گواہی کس نے دلوائی؟ اللہ نے. کہا جب سب کام اللہ کر رہا تھا غیر خدا سے کیوں مدد طلب کی؟
ہم یہ کام کرتے ہیں، زیارت عاشورہ شروع کر دیتے ہیں، 37 دن ہو جاتے ہیں، 40 دن کے لیے پڑھتے نا، 37 دن مثلا بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کر لی، ان کو دکھڑا سنا لیا اور کہا کہ میری تو دعائیں قبول. اچھا سامنے یا مومن ہے یا غیر مومن؟ مومن ہے تو بھی کہنے کا سر پیر سمجھ میں، اور اگر غیر مومن ہے میں اپنی خدا کی شکایت لگا رہی ہوں اس سے. سوال یہ ہے میں غیر خدا یعنی غیر مومن سے خدا کی شکایت لگا رہی ہوں. کیسی میں بندی ہوں، پھر میرے کام تو بہرحال ایسے ہوں گے، لیکن ہم سب برانڈڈ پہنتے ہیں. ہم نے ام المومنین کی زندگی سے کچھ سیکھا ہوتا تو کم از کم یہ مشکلات تو ہماری زندگی میں نہ آتی، سکون سے رہتے، پارٹی کرتے آرام سے، آپ بھی خوش، گھر والے بھی سکھی. اس میں سب سے اچھا ہے کہ انسان اپنی ڈیمانڈز کو کم کر دے. جناب سیدہ کا صرف ایک جملہ کافی ہے جو انہوں نے شہادت سے پہلے مولا سے کہا کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا تم علی سے کوئی ایسی چیز مت مانگنا. یعنی ہم نے جناب سیدہ کی سیرت دھو ڈالی سننے کے باوجود، اور ہماری ڈیمانڈز کی لسٹ، میرا خیال ہے کولمبس شادی شدہ نہیں تھا. اگر وہ شادی شدہ ہوتا تو اس کی بیگم یاری کہاں جا رہے ہیں، کب تک آئیں گے، مجھے واپسی میں امی کے گھر بھی جانا ہے. ایسا کرے آتے ہوئے دہی لے آئیے گا. وہ بیچارہ کہتا میں نے جانا ہی نہیں ہے، میں گھر میں سکی ہوں. اور پھر کبھی کبھی امریکہ انوینٹ یا ایجاد یا دریافت نہ ہوتا، معاملہ ختم ہوتا. لیکن ہم کہاں پر کھڑے ہیں اب؟ امہات المومنین میں 2 کیٹیگریز بن گئی. وَإِن كُنْتَ، اب سورہ احزاب کی آیت نمبر 29، کہ اگر تم رضایت خدا اور رسول خدا کو چاہتی ہو اور آخرت کا تقاضا ہے، خدا نے تمہارے لیے بہت عظیم اجر رکھا ہے. خدا نے تمہارے لیے بہت عظیم، جس کی نظر اجر پر ہے. مولا کائنات کی جو وصیت ہے آخری، جو نہج البلاغہ میں ضربت کے بعد شاید ظاہراً 4 وصیتیں ہیں، جس کے شروع میں مولا فرماتے ہیں اوصیکما وجمیع ولدی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم. اس کے بعد مولا کچھ چیزوں کی وصیت کرتے کرتے یہاں تک پہنچتے ہیں وعملا للاجر. میرا آپ سے سوال ہے، ہم اعمال کو اجر کے لیے انجام دیتے ہیں جو ہم گھر کے اندر مشقت ہیں، اپنی فیملی لائف میں جو پرابلمس کو بیئر کرتے ہیں؟ ہم لوگوں سے ہمیشہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ 2 تعریف کے جملے ہی کہہ دیتا. ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کا ایک جملہ انہوں نے ایک مجلس میں پڑھا تھا، بہت ہی پیارا لگا. یعنی اس کو میں نے سمجھے نا، کچھ جملے آپ کے دل کے اندر گڑ جاتے ہیں. کہا مجلس کو کسی کے منہ کی تھوک کے بدلے میں مت، یعنی ایک طرح سے ان کے الفاظ بڑے سخت تھے کہ نہ بیچو. اور جب یہ جملہ کہا تو ہم لوگ اس وقت بین القوم میں ان کی ایک مجلس سنی تھی، تھوڑا سا اندر سے ہل گئے. میں نے کہا ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب. اور وہ بھی بہرحال ایک برانڈ تھے، ایک نام تھا ذیشان صاحب کا. انہوں نے اپنی زندگی 10 سال نجف اشرف میں گزارے ہیں اور بہرحال بڑی سختیاں سہیں اور بڑی دین کی خدمت کی. ان کے کریڈٹ پہ بڑے کارنامے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اگلا جملہ کہا تو ذرا دل کو تسلی ہوئی. کہا مجلس کے آخر میں کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑا، اس ہاتھ کی پشت پر کیا ہے؟ منہ کا لعاب دہن. لوگوں کے 4 جملوں کی خاطر، یعنی ہم یہ سننا چاہتے ہیں، ہمارا کان سننا چاہتا ہے کہ فلاں باجی تو فلاں آپا اور فلاں بھابھی تو ہر دفعہ، یعنی مجھے یاد ہے میں نے کسی مرحومہ کے سال ثواب کی پہلی مجلس پڑھی تو مجھے انہوں نے کہا آپ 4 پڑھ دیں. میں نے کہا نہیں، میرے لیے ظاہرہ باہری بات ہے، 10 منہ رکھنے ہوتے ہیں انسان کو. میں نے کہا نہیں. تو مجھے میری جو دوست لے کر گئی تھی ان کے ہاں تو کہنے لگی کہ تم آتی تو صحیح ان کی 4 جمعراتوں میں، دیکھنا تم ان کی بہوؤں نے ہر جمعرات میں ایک سے ایک کپڑا پہنا ہوگا. اور 40ویں کی مجلس میں تو حد ہی تھی، کیونکہ 40ویں کی مجلس میں جانا پڑ گیا مجھے مجبوری میں. اور واقعی ایسا لگتا تھا اور جی آنچلوں کا ایک بہار ہے. ہم لوگوں کے 4 جملوں کی خاطر اپنی زندگی جہنم بناتے ہیں. اور ہم کیا واقعی امیر المومنین کے پیروکار ہیں؟ مولا جہاں اوصاف متقین اور مومنین کو بیان کرتے ہیں، ایک لفظ استعمال کیا بڑا عجیب سا، یشنع السمع. یشنع السمع کے معنی آتے ہیں، یشنع شنان سے نکلا، دشمنی. مومن کو ایک چیز سے دشمنی ہے. اچھا مولا میں قربان ہو جاؤں، جب مولا کی یہ سینگ بڑی نہج البلاغہ کے کلمات کے سار میں یشنع السمع ہیں، مولا آپ کہہ رہے ہیں اس سے اپنی تعریف سننے سے دشمنی ہے. یعنی جس چیز سے چڑ جائیں گے، ناپسند کریں گے، دشمنی کریں گے، وہ چیز کیا ہے؟ اپنی تعریف سننا. یشنع السمع. میرا آپ سے سوال ہے، ہماری زندگی کا ایک ڈھیر کاموں کا ایسا ہے جہاں ہم صرف
तारीफ सुनना क्या था, 2 जुमले तारीफ के कह देती, है ना। मैंने शायद पहले भी आपको अलकायम वाली मोमिनात को मिसाल दी हो, मरहूम आगा इब्राहिम अमीनी ने अपने एक दर्स अखलाक में दी थी कि औरत अल्फाज की इमारत पर कैसे खड़ी होती है, और मैंने दावत की मिसाल दी थी। आपने दावत कर दी, बाद में मियाँ और बच्चों ने कहा अम्मा यू डिड अ ग्रेट जॉब, कसम से मंचूरियन से हाथ नहीं रुक रहा था, और फलानी चीज़ तो बड़ी एक्सीलेंट थी। मेरे एक दोस्त जाते हुए कहा थोड़ा सा मुझे साथ पार्सल भी दे दो, और ये खातून जो अभी यूं खड़ी थी, अभी इनके अंदर एक तवानाई भर जाएगी, और ये खड़ी होकर शौहर और बच्चे से पूछेंगी चाय पिएगा कोई। वो जो थोड़ी देर वाली यूं लेकर बैठी थी कि कंधे भी दुख गए और हाथ भी रह गए, सारा दिन लग गया। एक दावत, अच्छी दावत मैनेज करने में बंदे का वाकई एक दिन से ज़्यादा ही निकल जाता है बाज़-औक़ात। और यही बरअक्स बेचारी ऐसे पकड़ के बैठी और शौहर आके कहे आइंदा तुम मुझे दावत करने का ना कहना, इतना मैं जलील हुआ हूँ, इससे तो अच्छा था मैं इनको बाहर कहीं ले जाता, नाक कटवा के रख दी। वो जो गर्दन का दर्द है ना, वैसे ऐसा सर पूरी फैल गया, पूरी जैसे जहर फैल जाता ना इंसान के जिससे में, और इंसान कहता है आप लोगों से तो गुड़ जैसी बात की भी तवक्को, ऐसी कौन सी खुदा न खास्ता हुड़का अंदर से उठने लग गया कि लोग तारीफ करें, इसलिए हम अच्छा पहने, इसलिए हम अच्छे घर में रहें, इसलिए अच्छे घर से मुराद वसी घर हमेशा मांगे खुदा से। लेकिन अगर 4 खरोंचे डाल दिए बच्चों ने और दीवार पर लिख दिया है पिकासो की जानशीनी में, तो छोड़ दें, अपने आप को ज़हनी तौर पर पुरसुकून रखें। अब आपके लिए एक दूसरी मिसाल दे रही हूँ, लेकिन एक सलवात पढ़े मुहम्मद वाले। जी बोलिए। जैसे आप कह रही हैं कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी तारीफ कर दें, लेकिन एक उसमें भी तो एक थोड़ी सी एक कैटेगराइजेशन है ना कि बहुत दूर पर है, या लोग या मोहल्ला रिश्तेदार, एक अपनी फैमिली से जैसे हस्बैंड है, बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं। अब हम बच्चे की जब बात करते हैं कि हम उसमें तो हमें बड़ा कहा जाता है कि बच्चा इंकरेजमेंट चाहता है, बच्चा वो चाहता है, हमें करना चाहिए। जब हम खुद को उस जगह रखते हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा शौहर हमें तारीफ़ कर दे या बच्चे हमारी तारीफ़ कर दें। तो अच्छा देखिए, इस्लाम ना 2 तरफा बात करता है। कर्ज लेने वाले के लिए कर्ज लेना मकरूह करार दिया गया, ठीक है, इल्ला हाजतिन अज़ीमा, इल्ला ये कि आपके पास खुदा ना सके बड़ी, ठीक है। उधर कर्ज देने वाले के लिए कर्ज देना मुस्तहब करार दिया, यानी सदका देने से ज़्यादा सवाब किस चीज़ का है। इस्लाम दोनों पार्टियों की बात करता है। इस्लाम कहीं डेड उसमें बुम्बस में हमें खड़ा नहीं करता। मुझसे कहा गया, मुझसे से मुराद नॉट माई सेल्फ, हम सब से कहा गया कि हम तवक्कुआत ना रखें। मौला का एक बड़ा प्यारा जुमला है, इंसान कभी भी दुख नहीं देता। हमारी जितनी एक्सपेक्टेशंस होंगी, अच्छा हमारी एक्सपेक्टेशंस बाहर वालों से तो है ही नहीं। मसलन आपकी कोई बहुत करीबी दोस्त हो जिसके साथ आपका आना जाना हो, जिसके बच्चों की पैदाइश पे आप हॉस्पिटल में पूरी रात रही हो, बच्चे की शादी करी, आपको दावत पर नहीं बुलाया, सिर्फ ऐसे उसने आपको उसने ऐसे आपको इग्नोर कर दिया, आपको दावत नहीं दिया, आपको इससे शिकवा होगा या एक ही मोहल्ले में रहते हुए 8वें घर वाले से शिकवा होगा? शिकवा किससे होगा? जो करीबी है, मसलन इतने साल का साथ था और ऐसे कैसे से मुझे बेटे की शादी में नहीं बुलाया। इंसान कभी भी दुख, हमारी तवक्कुआत हैं जो हमें दुखी कर देती हैं कि मसलन इतनी मैंने जान जलाई अपनी और घर वालों से इतना नहीं हुआ कि थोड़े से हौसला अफजाई, मुझे दीन ने सिखाया कि मैं एक्सपेक्टेशन ना रखूं, उधर उसको कहा कि इसकी हौसला अफजाई करो। यानी ऐसा नहीं है कि हौसला अफजाई करने को दीन ने पसंद किया। एक छोटा सा क्लिप भी है, हमारे बच्चों के स्कूल के एनुअल फंक्शन में दिखाया था गुलाम रज़ा रूहानी साहब ने, द पुश के नाम से, कि इंसान को चाहिए होता है कि कोई हाँ थोड़ी, अच्छा ये पुश बाजू का धक्का भी होता है, हालात आपको पुश कर देते हैं, बाजू का हौसला अफजाई होती है, या अब तो ऐसी मोटिवेशनल बहुत सारी चीज़ें बन गई ना। एक 6 साल के बच्चे ने 10 साल के बच्चे को कुएं से निकाल लिया क्योंकि कोई उसे ये कहने वाला नहीं था कि यू कांट डू दिस। इंसान सोचते हैं ना, लेकिन असल चीज़ क्या है कि हम अपने आप को पीस ऑफ माइंड के लिए अपनी तवक्कुआत को अच्छा थोड़ा बैलेंस रखें। कभी कभी हम ये चाहते हैं कि ये बात ज़रा 2-4 दफ़ा ख़वातीन के अंदर ओवरऑल आप देखें, मुआशरे की ख़वातीन की बात कर रही हूँ, वो ये चाहती हैं कि उनको सराहा जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए। मेरा आपसे एक और सवाल है, अगर फ़र्ज़ करें मेरी मुआशरे ने हौसला अफजाई नहीं की, मैं ख़ुद अपनी ज़ात की हौसला अफजाई करना जानती हूँ। मैं आज कासिम अली शाह की कल मैंने किताब ख़रीदी अपनी तलाश में, मैं मुख्तलिफ उनको यानी मजहबी किताबों के अलावा दूसरी किताबें भी ऑब्वियसली पढ़नी पड़ती हैं। आपका जब तक मुताला अच्छा नहीं होगा आप बोल नहीं सकते अच्छा।
میں اپنی ذات کو خود کتنا حوصلہ افزائی کرتی ہوں. مجھے یاد ہے نجف اشرف میں جب ہم تھے تو ایک مدرسے کی خواتین کے ساتھ ایسے سیشن سا تھا, کوئی درس نہیں تھا, تو میں نے ان سے کہا کہ بعض خواتین نے یہی شکوہ کیا کہ مثلا وہاں بجلی گیس پانی کا بڑی کوئی سیویئر پرابلم ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ ایک دفعہ جب وہ آئی تھی شفٹ تھی 10 دن پانی نہیں تھا. کہا میں 6-7 دن گزر گئے, کسی عالم کی اہلیہ تھی, ظاہر بات ہے وہاں طالب علم ہی ہے 95% بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو کہا میرے ہسبینڈ آئے, انہوں نے دیکھا صحن میں بیٹھ کے رو رہی ہوں. کہا تمہاری امی فوت ہو گئی ہیں؟ تو کہا, میں نے کہا نہیں پانی نہیں آ رہا. کہا صرف ہمارے گھر کا نہیں آ رہا, پورے نجف کی لائنیں پھٹ گئی ہیں, پانی نہیں آئے گا. میں پینے والا پانی کا 1 گیلن لا دیتا ہوں جس سے کھانا وانا پک جائے, لیکن بالآخر انسان کو صرف, آپ سوچو گرمی بھی 53 ہے, تاریں چپک جاتی ہیں, 2 دن لائٹ نہیں ہے. مجھے یاد ہے 48 ٹیمپریچر تھا, 21 رمضان کا دن تھا, پورے نجف میں بریک ڈاؤن تھا. اب مسئلہ سارا یہ کہ ہمیں مثلا مجھے انہوں نے موٹیویٹ نہیں کیا, ان کے ساتھ میری اچھی وہ ہے, ان سے کہتی ہوں, انہوں نے مجھے موٹیویٹ نہیں کیا. میں خود اپنی حوصلہ افزائی کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ کبھی آپ نے اس نقطے پر توجہ دی؟ میں نے اپنے مدرسے کی خواتین کو ایک ٹاسک دیا ہوا ہے خطابتی کلاس میں. میں نے ان سے کہا جس نے اچھی تقریر کر لی وہ اپنے آپ کو خود انعام دے. میں نے کسی کو انعام نہیں تھا. ارے میں ایسے تو ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں لایا ٹیر تے ونڈیا بیر, یعنی بہت ساری چیزیں میں مدرسے کی ساری طالبات 35-36 کے لیے آپ کے خیال میں ایک ایک عطر بھی خریدوں تو میرے تو 3600 روپے چلے جائیں گے. وہ کہیں گے 100 روپے کا عطر دیتے ہوئے خدا کا خوف نہیں آیا. آپ خود اپنی حوصلہ افزائی رکھیں. مثلا اگر آپ نے کوئی اچھا کام کر لیا, اگر فرض کریں ایک ورکنگ لیڈی ہے, اس نے اچھا کام کر لیا, میں نے ایک خاتون نے کھانا ہوتا ہے سارے پنکھے لائٹیں ساری صاف کر لی, آخر میں خود اپنے آپ کو انعام دوں, اپنی حوصلہ افزائی خود کروں. اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی پابندی ہے؟ مثلا آپ اس دن اپنی پسند کی چیز پکائیں, خوش رہیں, اپنے آپ کو اندر سے خوش کیا جا سکتا ہے. ہم ہمیشہ ایکسٹرنل ایشوز کی تلاش میں, یعنی ایک پاکستانی خواتین کا ایک مزاج ہے, ہم ہمیشہ ایکسٹرنل چیزیں چاہتے ہیں جو ہمیں خوش کریں, موٹیویٹ کریں, ہمارا حوصلہ بڑھائیں, ہمارے غم کو غلط کریں. مزے کی بات ہے یہ چیز میں اپنے اندر سے بھی پیدا کر سکتی ہوں. اگر میں نے اچھا کام کر لیا, اپنی گول تک پہنچ گیا, اپنے ٹاسک کو اچیو کر لیا, میں اپنے آپ کو خود ہی انعام دے دوں. اپنے آپ کو انعام دینے کا پہلا آسان طریقہ, مثلا اپنی پسند کی چیز بنا لوں. نارملی ہم اس بات میں بڑا کرتے ہیں کہ ہم سب کے لیے پکانے کے لیے تیار رہتے ہیں. اپنے لیے صبح اگر آملیٹ کے لیے پیاز کاٹنا پڑ جائے اور 2 ہری مرچیں کاٹنی پڑ جائے تو ہمیں یہ کس نے کہا موت آتی ہے. میں کہنے والی تھی گھس پڑتا ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا یہی گھر کا کوئی سربراہ ہم سے آ کر کہتے ہیں جلدی سے آملیٹ بنا دو, ہم کھڑے ہوتے کہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں, ٹھک 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 لگے ہوئے ہیں پیاز کاٹنے میں. ہری مرچیں بھی ڈال دینا, اچھا جی, اچھا کرے باریک تیز نکلے, پتہ چلے ان کو صبح کہ ہم سے باریک ہری مرچیں تیز والی کٹوا رہے ہیں. ہم یہ کام میں اپنے لیے کیوں نہیں کر رہی؟ اچھا پھر میں نے اس کے لیے کیا, میں شہید احساس بنی, پسند کسی کے لیے بھی, اس نے مجھے انکریج نہیں کیا, اب میرے اندر سے دل ٹوٹنے لگ جائے گا. مثلا میرا ایسا دل نہیں ہے, میں الحمدللہ بڑے آصاب والی اللہ کا احسان ہے اور میرے گھر والوں کی حوصلہ افزائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ سوچیں میں اپنے آپ کو اندر سے انکریج خود بھی کر سکتی ہوں. مثلا کوئی شیلا دیکھی آپ نے, اسٹالر جو لپیٹی جاتی ہے, کافی عرصے سے آپ نے آتے جاتے دیکھی, وہ ہمارے سامنے ایک پٹی ہے, وہاں پر ایسی چیزیں بڑی دکانیں 3-4 ہیں. اس کا خرچہ بھی ہو گیا, اس کا خرچہ بھی ہو گیا, فیس بھی بھری گئی, وین والے کو بھی پیسے دے دیے, پانی والے کو بھی دے دیے, ماسی کو بھی دے دیے, مینٹیننس بھی دے دی. اب اپنی ذات پر پیسہ خرچ کریں اعتدال کے ساتھ. کیا دین نے یہ کہا کہ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق, یہ سب سے میٹھی آیت لگتی ہے مجھے, یعنی میٹھی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. کون ہے جس نے خدا کی حلال زینتوں کو حرام کیا؟ اس دن گھر میں اچھی سا اپنے شوہر کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اگر گھر میں کوئی نامحرم نہیں, اچھا سا میک اپ کر کے, اچھا سا اپنے آپ کو خود ہی سے کچھ تھوڑا بہت لگا لیں, اپنے بالوں کا سٹائل چینج کر لیں, اپنے لیے شیلا خرید لیں, مثلا اپنے آپ کو خوشی دیں. اپنے کسی ایسی دوست کے پاس 1 گھنٹے کے لیے چلے جائیں جس نے آپ کو تانے, اور یہ نہیں کہنا پھر تم نے بدن بڑھا لیا, نہیں, بیٹھیں چائے پئیں, پکوڑے کھائیں, جاتی ہوئی لے جائیں, اگر دوست حرام ہے, ورنہ اسی سے کہیں مل کے بناتے ہیں کچھ اور بیٹھ کر پارٹی کرتے ہیں. ہم یہ کام بھی نہیں کرتے. دیکھیں میں معاشرے کی سڑکوں پر قالین بچھا نہیں سکتی نا, میں اپنے پیروں میں تو جوتے خود پہننے کی صلاحیت دی ہے نا مجھے خدا نے. آپ کے خیال میں ہمارے معاشرے میں کتنے % خواتین خود اپنے آپ کو انکریج کرتی ہیں؟ کتنے % کرتی ہوں گی؟ 5%, شاید 3%. بہرحال 5 کہہ دیا آپ نے, ملتا جلتا وہ ہے.
3 पे वैसे ही हमारी हसासियत होती है मोमिनीन पर, मोमिनात की, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती सिर्फ, लेकिन बहरहाल उसूली एतबार से बहुत माइनर सी ख़वातीन हैं। अच्छा, ये भी हमेशा खुश रहती हैं। मैं एक किताब पढ़ी बानिशात ज़िंदगी, और ये भी खुश रहती हैं इसलिए कि इन्हें अपने आप को खुद खुश रखने का सलीका। अच्छा, इसका मतलब नहीं कि कोई ढीठ और बेहिस टाइप की औरत है, ये पूरी फैमिली को सर्विस दे रही है, खाने का, कपड़े का, लत्ते का, मौसम बदल गया उसके लिए कुछ आने वाला है, उसके स्कूल की निकर से पैंट बनने वाली है, सब पूरी फैमिली को सर्विस दे रही है। लेकिन ये फैमिली को सर्विस देने के लिए अपने लिए मोमिन, अब ये मासूम का नाम मुझे याद नहीं, ज़ाहिरन किलीदाई ज़िंदगी की रिवायत है, और 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत है कि मोमिन हलाल लज्जतों को हासिल करता है ताकि वाजिबात की अदायगी के लिए ताज़ा दम रहे। कितनी खूबसूरत चाबी है इस जो एक छोटी सी बुक थी, मुझे एक दफ़ा किसी ने तोहफे में दी, किलीदाई ज़िंदगी के नाम से, ज़िंदगी की चाबियाँ, और ये रिवायत बहुत ही प्यारी रिवायत है। मोमिन हलाल लज्जतों को, ज़ोर से बोले आप अपने मुंह से निकालेंगे ना, आपको याद रहेगी। सुना हुआ आप भूल जाएंगी, मुंह से निकला हुआ भूलेंगी नहीं। मोमिन हलाल लज्जतों को हासिल करता है, क्यों? ताज़ा दम, फ्रेश। हम अगर कारपेट नहीं कर सकते, जो कि नहीं कर सकते, आप बहुत तो मुमकिन है मसलन मैं अपने बच्चों को समझाऊं, और फ़र्ज़ करें जो हमारे दरमियान सासें हैं, जो ख़वातीन सास के ओहदे पर हैं, सीधा लिखें उल्टा लिखें, 2 रिश्ते हमेशा एक जैसे रहते हैं, एक सास और एक दामाद। दामाद भी आप पेपर पर लिख कर देख लें, उल्टा भी दामाद और सीधा भी। मसलन फ़र्ज़ करें मैंने अगर अपने बच्चों को ये चीज़ सिखा दी कि तुमने दूसरों को इनकरेज करना है। अच्छा, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 बहुएँ हैं, मेरे बेटे मेरी बहू को जब इनकरेज कर रहा होगा तो शायद मेरे अंदर की खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, एक हासिद औरत बाहर निकल आए, मुझे तो किसी ने हौसला अफजाई की ही नहीं। लेकिन जो शख्स अपने आप को खुद अपनी एनर्जीज़ को मेंटेन रखता है, उसे दूसरों से फिर एनर्जीज़ को मेंटेन रखने की तवक्को सुकून से रहता है, आराम से, इसलिए कि उसने दूसरों से कोई तवक्को नहीं रखी। अपने आप का वो जो हमारे अंदर एक छोटी सी डिमांड है, यानी हम हमारे उस्ताद आगा किराती ने एक दफ़ा मिसाल दी, कहा हम इस आयत की तफसीर करते हैं कि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, सूरह दहर की आयत है कि वयुतिमून तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन असीरा इन्नमा नुतिमु लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हमें इस नेकी के बदले में हमने खुदा की खातिर की। और अपनी ज़ाती एक मिसाल दिया करते थे, कहा करते थे मैं कहीं अपने मसलन किसी साले सवाब के लिए अपने वालिद या वालदा या दोनों के लिए मैंने एक जगह पर प्रोग्राम अरेंज किया, और मैंने उनसे कहा कि आने जाने का टिकट भी मैं अपनी जेब से बियर करूँगा, होटल की अकोमोडेशन भी मेरी तरफ से होगी, और नमाज की अहमियत के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस या सेमिनार सा था। कहा मैंने सोचा कि सब कुछ, मैं कोई हदिया नहीं लूँगा, मैं आराम से जाऊँगा, ये काम मेरा खालिसतन लिल्लाह है। कहा मैं गया, पहुंचा, होटल की अकोमोडेशन बियर की, तकरीर की, सारा कुछ किया। कहा जब मैं वापस निकल रहा था और मैंने कैब मंगवाई एयरपोर्ट जाने के लिए, तो मैं एक लम्हे के लिए रुका और मैंने कहा कितने नाकदरे हैं, इन्होंने ना मुझे टिकट दिया, ना मुझे होटल की अकोमोडेशन दी, ना इन्होंने मुझे कोई हदिया तोहफा तहफ़ दिया, एक शुक्रिया तक सूखा अदा नहीं किया। कहा तब मेरे पैर लरस गए और मैंने अपने आप से कहा मोहसिन, उनका छोटा नाम मोहसिन है और सरनेम किराती है, कहा मोहसिन ये तो तुमने शुरू में कमिटमेंट थी कि ये काम सिर्फ खुदा के लिए, अब फिर शुक्रिया की तवक्को क्यों? मेरा आपसे सवाल है, हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो किसी से शुक्रिया की तवक्को रखते हैं? मैंने 4 रकात नमाज़ पढ़ लिया, अब आप आए और मैंने रोज़े रख लिया, आज मेरा रोज़ा नहीं है, मैंने तो दूसरा गिलास पानी का पी रही हूँ, लेकिन मैंने रोज़ा रखा, अब मेरा आकर शुक्रिया अदा। जब मैं अपने आप को खुद इनकरेज करने की आदत डाल लूँगी तो ऑब्वियसली मेरे अंदर कोई तमन्ना नहीं, कोई तकाजा नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ और मुझे इस तरह की कोई ख्वाहिश नहीं है कि दूसरा कोई बाहर से आकर मेरी खुशी का सबब बने। या इसी को उल्टा कर ले, हम लोगों की बातों का असर, शुरू में मैंने कहा ना सोशल प्रेशर हमसे बर्दाश्त, उन्होंने कहा अच्छा हमारे सोशल प्रेशरों की भी बड़ी अंदाज है अजीबोगरीब से, किसी बच्ची की शादी ना हो रही हो। मेरा आपसे सवाल है, पाकिस्तानी मुआशरे में बेराह रवी बहुत हो गई, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ मजहबी फैमिलीज़ में ऐसा नहीं है कि बच्ची खुद से किसी के साथ शादी रचा ले, अम्मा अब्बा फैसला करते हैं। अब बार बार पूछा जा रहा है और सुनाओ मंगनी के लड्डू कब खिला रही हो? नहीं कभी आपने ऐसा जुमला सुना? यानी देखिए, अगर किसी की अपनी शादी हो गई या किसी दूसरे के लिए भी नहीं सुना आपने, मुआशरे के अंदर नहीं होता है। अरे भाई आपको इतनी बेचैनी क्यों है?
सिर्फ लड्डू खाने के लिए। हाँ, आपकी बोटी के लिए बकरा ज़िबा कर दे। हाँ, वाह सुभान अल्लाह। अच्छा, अब ये बच्ची आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेस होती रहेगी, ठीक है? नहीं होगी? जहाँ किसी शादी में जाएगी, ये तो तुमसे 1.5 साल छोटी थी, देखो इसकी भी हो गई, अब उसे पिने मार रहे हैं, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर। अच्छा, जिसकी छोटी उम्र में हो जाती है तो कहते हैं अम्मा वक्त में भारी थी, इन्होंने फटाफट सर से बोझ उतार लिया। मैं हमेशा हौसला अफजाई के लिए कहती हूँ, आप साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे कर ले, लोग कहेंगे हाय हाय संभाले ही जाते हैं तुमसे। 25 साल बाद बड़े के छोटा बच्चा पैदा हो जाए तो भी लोग आपको बातें करेंगे। ये ग्रैंड चाइल्ड है जिसके एडमिशन के लिए हम कहते हैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना चाइल्ड है, आपको कोई प्रॉब्लम? अल्लाह पाक तेरा शुक्र, जो नेमत इस वक्त शहर कराची में हज़ारों अफराद उससे मांग रहे थे, उसने मुझे दिया, उनको नहीं दिया तो मुझे तो दिन रात बैठ के तस्बीह अल्लाह के शुक्र की। सिर्फ अपनी ये जो हमने चश्मे लगाए हैं ना, इन चश्मों को बदलने की थोड़ी सी, या शायद उनको करके साफ करने की ज़रूरत है, नथिंग एल्स। इसके अलावा हमारे लिए कोई काम, अपने आप को खुद हौसला अफजाई अपनी करें। कैसे कर सकते? चलिए, मैंने तो इतने सारे तरीके बताए, एक तरीका आप बताएं। अपने आप को मी टाइम होना चाहिए जिसमें आप अपने अल्लाह मियाँ को शिकायतें लगाएं, सारी दिल खोल के, ना गीबत, ना तोहमत, ना तौहीन, आराम से अल्लाह मियाँ मन कादनी फ़क़ीद हूँ, जिसने मेरे साथ बुरा किया तो उसके साथ फ़ज़अल्नी मिन अहसन अबीदिक, सीधा सीधा अल्लाह मियाँ जो मेरे साथ, ये दुआ कमाल के ही जुमले हैं और इसके अलावा और बाज़ दुआओं के अंदर हैं कि मुझे लोगों के मकर से महफूज रख। बैठ के अल्लाह मेरे को सारी दुनिया की शिकायतें लगा ली, ना आपको ये डर है ये बात बाहर चली जाएगी, यानी हमने इनसे बात कर लिया, हमें डर है ये उनको ना बता दें, उनको ना बता दें, नहीं, वो नया स्ट्रेस खड़ा हो जाता है। लेकिन हम अपना एक मी टाइम सुकून से बैठे हैं, अल्लाह मियाँ को बैठ के दिल खोल के शिकायतें लगा दें, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, आपका दिल भी हल्का हो जाएगा कि थारेसिस। हमारे पास जो शख्स जितना मजहबी होता है उतना ही वो नफ्सियाती मुश्किलात से, क्योंकि उसके पास एक वो है, बैठ के अल्लाह मियाँ को शिकायत लगा दी, इमाम हुसैन को लगा दी, मजलिस में बैठ के रो लिया। मैं तो सुबह सोची थी हम तो जनाज़ों में किसी और के जनाजे पर भी बैठ के रो लेते हैं। जो वो मसाइब पढ़ रही थी, एक बड़ी प्यारी ज़ियारत आशुरा के बाद, वो बच्ची है हमारी, यानी मिलाद वगैरह पढ़ती हैं, इतनी अच्छी ज़ियारत आशुरा के बाद मसाइब पढ़े, चलो वहाँ बैठ के रो लिया, दिल हल्का हो गया, बात ख़त्म। अब हम जब घर वापस आएंगे कहने को हम जनाजे में गए थे लेकिन हम रिलैक्स हैं। इन कुंता बाकियन लिशै फब्किलिल हुसैन, 8वें इमाम ने रियान इब्न शबीब से कहा तुमने किसी बात पे रोना हुसैन के, बस बात खत्म, रिलैक्स। बोलिए। इसी तरीका ये कि जब भी कुछ डिप्रेस्ड हो या कुछ ऐसा हो तो हमें कहना चाहिए कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाए, हाँ, इंसान रिलैक्स हो जाए। और फिर अल्लाह भी के वादों को याद करें, इन्ना माल उसरे फ़इन्ना माल उसरे, रिलैक्स। अच्छा, ये चीज़ें आपको क़ुव्वत क़ल्ब देती हैं। अब एक आखिरी मिसाल और मैं जा रही हूँ अच्छे बच्चों की तरह, इससे पहले कि आप लोग मुझे पर्ची भेजें कि जाए। वो दो तीन हफ्ते पहले जब मैं बाहर गई तो सामने हमारे उस्ताद खड़े थे, उनको देख कर तो मेरी सिट्टी ही गुम। वैसे कम लोगों को देखकर मेरी सिट्टी गुम होती है, लेकिन होती है, बाज़ लोगों को देख लूँ मैं। लेकिन उसूली एतबार से हम ये जो दास्तानें बयान करते हैं इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। मैंने अभी जनाब खदीजा के सिर्फ 3 तरह के इशार की तरफ इशारा किया। अगर आप एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो वो खातून जो अपनी माँ से भी अफजल थी वो थी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह, यानी उम्मुल आइम्मा। कभी कभी सोचूं वाक़ई कैसी हौसले, सब्र और अज़्म वाली खातून थी। उन्होंने असल में अपने बहुत शुरू से, बहुत छोटी उम्र से मुश्किलात देखी। आपके लिए इस दास्तान को क्यों बयान किया जाता है? पता है, जब इंसान अपने से ज़्यादा किसी की दर्दनाक दास्तान सुनता है तो उसको एहसास होता है कि मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे एक दफ़ा किसी ऐसी खातून के पास बिठा दिया गया जो ख़ुदकुशी 2 दफ़ा अटैम्प्ट कर चुकी थी लेकिन मरी नहीं थी। मैंने उससे कहा तुम ढंग से ख़ुदकुशी करने का सलीका नहीं आया, इसका माइक क्या। मैंने खैर उनसे कहा कि तुम एक दिन याइदी होम्स में गुजार लो, या फिर वो ख़वातीन देखो, बाज़-औक़ात आपको पता है कराची के फुटपाथ पर सिर्फ मर्द नहीं सोते, बाज़-औक़ात ख़वातीन भी नज़र आती हैं। फिर इंसान कहता है फ़बी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुकज़्ज़िबान। कितनी प्यारी बात कही है कुरान ने कि हमें अपने सर के ऊपर छत है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ऊपर एक पंखा चलता है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके तेज़ और हल्का करने पर बच्चों के साथ गर्मी सर्दी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ अच्छा है। और ये जो मुश्किलात आई हैं 2 हालतों से खाली नहीं है, या तत्हीर है, तत्हीर मेरे गुनाहों को धो डाल देगी,
یا یہ خدا کا امتحان ہے، ترفیع ہے، یعنی یہ آگے گل پیغانی علی اللہ مقاموں کے جملے ہیں، یا یہ تطہیر ہے یا یہ ترفیع ہے، یا مقام بلند ہو رہا ہے یا گناہ دھل رہے ہیں، جھڑ رہے ہیں، خلاص معاملہ ختم۔ ایک چیز یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سوچ انسان کے اندر بنیادی طور پر ایک ہے، جیسے پروردگار جب ظاہراً سورہ بقرہ میں روزے کی آیت کو بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ کہہ دو صاحبان ایمان سے روزہ تم پر فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی ہمارے استاد تفسیر کے کہا کرتے تھے اس آیت کا لہجہ پتہ کیسے، ایک ماں ایک بچے کو اٹھا کے اٹھو اسکول جانا ہے، سردی بڑی شدید ہے، بچے کا اسکول جانے کا موڈ، تو ماں کو ذرا تھوڑا سا اس سے کہتی ہے صرف تم نے نہیں جانا، پوری امت کے بچے اسکول جا رہے ہیں۔ قرآن کے اندر 286 داستانیں ہیں بقول آغا ناصر مکرم شیرازی کے، اس میں بعض مثال یہ زیبا ہیں۔ اب میں اپنے موضوع سے آخر کے 8 منٹ کے لیے ہٹ رہی ہوں، مجھے ایک پرچی پچھلی دفعہ دی گئی تھی اسی موضوع کے حوالے سے، آپ جن امہات المومنین کی، امہات ائمہ کی بات کر رہی ہیں، سوال کی صورت میں تھا، ان کے شوہر بہت اچھے تھے، بہت عظیم تھے۔ آج کی عورت کا سب سے بڑا مسئلہ شوہر کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا ہے۔ یہ اعتراض تھا ان کا اس درس پر، میں اس اعتراض کا جواب دوں اور بات کو مکمل کر دوں۔ میں نے پچھلی دفعہ ازواج امیر المومنین کی بات کی، ابھی میں نے جناب خدیجہ کی بات کی، جناب سیدہ کی بات کی۔ صحیح بات ہے، سامنے زمانے کی حجت ہے، معصوم ہے، ناانصافی نہیں کرنے والا رسول خدا مثلا، یا امیر المومنین کے لیے میں نے یہ روایت پڑھی کہ اگر ان کی کسی زوجہ کا دن نہیں ہوتا تھا اور انہیں اس کے گھر جانا پڑ جاتا تھا، اس کے حجرے میں جانا پڑ جاتا تھا، ایک گھر میں جانا پڑ جاتا تھا، تو مولا وہاں سے وضو نہیں کیا کرتے تھے، یعنی اتنی حساسیت، اتنا انصاف تھا ان لوگوں کا بیویوں کے درمیان۔ لیکن ہم بعض جگہ اپنے معاشرے میں مردوں کی، اپنے آسان الفاظ میں کہہ رہی ہوں، ان کی طرف سے نیگیٹیوٹی کا شکار ہے۔ مثلا بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو دین پر عمل کرنا چاہتی ہیں، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ شوہر۔ شب جمعہ ہے، وہ بیچاری بیٹھ کے دعائے کمائل پڑھنے کے چکر میں شوہر صاحب کہتے ہیں کراچی کی طرف چلو، اور وہاں بیٹھتے ہیں، تھوڑی سی چائے وائے پیتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں۔ اب اس خاتون کا دل نہیں چاہ رہا، یہ بیچاری نے آدھی پڑھ لی اور آدھی کو واپس مفاتی کو الٹا رکھ کر چلی گئی۔ یا بعض خواتین کو شوہر کی طرف سے حجاب پر سپورٹ نہیں ہوتی، نماز کے لیے کوئی الگ سے سپورٹ نہیں ہوتی، اس نے وضو کرنا ہے، بیچاری بیٹھی ہوئی سرگردان۔ مجھے یاد ہے میں نے کسی کے ساتھ ٹریولنگ کی تھی، وہ نقاب کرتی تھی، لیکن میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ نقاب کرنے والی خاتون کا شوہر بالکل بھی سپورٹیو نہیں تھا۔ وہ ہر تیسرے جملے پہ کہتے تھے میں نے تم سے کہا نقاب کرو۔ اور میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی سفر کیا کہ جو خود چادر تان کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ بیوی تم وضو کر لو، تافتان کے بارڈر پہ 12 راستے میں کئی جگہ ایسی بسیں رکتی ہیں جہاں وضو کا خواتین کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ اسپیشلی 92 93 کی دہائی میں آپ دیکھیں وہ کیسا بیابان ٹائپ کی جگہ تھی، سفر کرنے والے کو ہوش ٹھکانے لگ جاتے تھے۔ اب اس خاتون کے لیے صرف ایک چھوٹی سی مثال، وہ خواتین جنہیں اپنے شوہروں کی طرف سے سپورٹ نہیں ملتی، دین کے حوالے سے نہیں ملتی۔ بعض اوقات وہی بات ان کی والی ہماری بہن کی بات بالکل صحیح ہے کہ کوئی الٹا ڈسکریج کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے جملے بولتے ہیں ساری دنیا کی عورتیں کرتی ہیں، صرف عورت نہیں شوہر کو کہتی کہ پوری دنیا کے اگر LCD لگے ہوئے ہیں، بعض شوہر بھی ایسی باتیں، اور وہ ایسی باتیں کر کے میرے حساب سے تو اپنی زندگی کو تلخ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اب جو مثال میں آپ کو دے رہی ہوں یہ قرآنی خواتین میں سے ایک ہے جن کے لیے حبیب الہ العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآل محمد کی روایت کو شیخ ذبیح اللہ محلاتی نے ریاحین میں ہی نقل کیا ہے کہ مردوں میں بہت سارے کامل الایمان مرد گزرے ہیں، خواتین میں صرف 4 گزری ہیں۔ میں چاروں کے نام بھی نہیں لوں گی، ایک نام لے کر آگے چلی جاؤں گی۔ آسیہ بنت مزاحم جن کا شوہر فرعون تھا، وہ فرعون جس کے لیے قرآن کہتے ہیں کہ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ سورہ مبارک فجر میں، کہ اس کا ایک بڑا شاید پتہ نہیں کیا سائیکو پرابلم تھا، مجھے لگتا ہے اس شخص کے ساتھ، وہ کسی کو بھی سزا دینا چاہتا تھا اسے اپنے دربار کی زمین پر ڈال کر چاروں ہاتھوں پیروں میں کیل گاڑ دیتا تھا، اور چلو اب بندہ یہ بیٹھ کے بیچارہ بھی لگتا رہے۔ فرعون انا ربکم الاعلی، آپ کے خیال میں اس کے ساتھ سائیکولوجیکل ایشو نہیں ہوگا؟ وہ جب عوام سے چاہتا ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، رکوع کی حد تک جھکا جائے، ایسا شخص خود چلتا پھرتا ہے، ہاں یعنی دوسروں کو اریٹیٹنگ ہوتا ہوگا نا۔ آپ کسی کے اندر خود پسندی دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہے۔ وہ سامنے تو ایسا ہے جو کہہ رہا ہے میں سب سے بڑا
رب ہوں اور جس کے اوپر غصہ آ جائے گا اس کے ہاتھوں پیروں میں کیل گڑوا دے گا۔ آغا محلاتی سیانہ ماشطہ کی داستان کو تفصیل سے نقل کرتے ہیں۔ یہ مومن آل فرعون کی کزن بھی تھی اور کزن بھابھی بھی تھی، فرعون کی کزن بھی تھی اور کزن بھابھی بھی تھی۔ یہ مومن آل فرعون جناب حزقیل کی زوجہ تھی۔ اس کی بیٹی کے پاس بال بنانے آیا کرتی تھی۔ ماشطہ کنگھا کرنے والے کو کہتے ہیں، اردو میں اس کے لیے کوئی پرٹیکولر ورڈ نہیں ہے، میں نے اس کی خود ہی سے عجیب و غریب سا ترجمہ کیا، ہیئر ڈریسر۔ حالانکہ ہیئر ڈریسر اور ہوتا ہے اور بال میں کنگھی کرنے والا، کتنی حرام عورتیں تھیں، بندہ پوچھے اس زمانے کی کنگھی کرنے کے لیے کوئی آ رہا ہے۔ تو خیر ہندا کا بھی ایک جملہ ہے تاریخ میں کہ اس طرح سے غلام خرید کر آزاد ہوتے رہے تو ہمیں اپنی بیک کو خود اسکریچ کرنا پڑے گا، یعنی اسی طرح سے پیغمبر کے حوالے سے۔ لیکن خیر اس نے ہاتھ سے کنگھی چھٹی۔ خلاصہ داستان یہ ہے کہ اس بیٹی نے نا پوری ویل لکل ہمزۃ لمزہ تھی، باپ کو جا کے شکایت کر دی کہ یہ خدائے موسیٰ اور ہارون پر ایمان لائی ہے۔ سیانہ کو بلایا گیا، سیانہ کو ایک روایت کے مطابق جلا کر خاک کر دیا گیا 2 بچوں کے ساتھ۔ سید محمد حسن عابدی صاحب کی کتاب ہے امام زمانہ کی منتظر خواتین کا کردار۔ سیانہ ان خواتین میں سے جن کے لیے چھٹے امام کی روایت ہے کہ رسول خدا جب معراج پر جا رہے تھے ایک جگہ رکے اور کہا کہ مجھے یہاں سے بہشت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں سے قیامت تک بوئے بہشت آئے گی۔ کہا کیوں؟ کہا یہاں سیانہ اور اس کے 2 جلے ہوئے بچوں کی راکھ ہے۔ اور جب پہلے بچے کو جلا دیا گیا تھا نا تو سیانہ کے دل میں ماں تھی بالآخر ہے، دل ایک دم بے قرار ہوا۔ انہوں نے سوچا تقیہ کا بھی بتایا تھا موسیٰ علیہ نبی افضل الصلاۃ والسلام نے، میں بھی تقیہ کر لیتی ہوں۔ جو گود کا بچہ تھا وہ حکم خدا سے گویا ہوا کہ بہشت منتظر ہے۔ جناب آسیہ اس وقت دربار میں موجود تھی، انہوں نے دیکھا ملائکہ سیانہ کے استقبال کے لیے کس طرح آ رہے ہیں، ولیت اللہ تھی۔ انہوں نے دیکھا بہشت کس طرح سے منتظر ہے۔ وَأُزْلِفَتْ لِلْمُتَّقِينَ، صاحبان تقویٰ کے لیے پور بہشت کو سجایا گیا ہے۔ انہوں نے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ میں خدائے موسیٰ اور ہارون پر ایمان رکھتی ہوں۔ ایک روایت جسے آغا محلاتی نے نقل کیا کہ پہلے فرعون نے ان کی والدہ کو بلایا جناب آسیہ بنت مزاحم کی اور کہا کہ اپنی بیٹی کو سنبھالو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہے۔ اماں نے بھی سمجھایا کہ زندگی سموتھ گزرنے دینا، تم ابھی تک تقیہ میں اپنا دین چلا رہی تھی۔ آسیہ نے کہا میں نے سیانہ کے ملائکہ کا استقبال دیکھا ہے۔ اس کے بعد اس نے اب اگلا جملہ سنیے گا، اس نے قصاب بلایا اور آسیہ کے لیے حکم دیا کہ اس کی کھال۔ ایک روایت آغا محلاتی کتاب کا میں نے ریفرنس دے دیا، کتاب کا نام ہی ریاحین الشریعہ ہے، وہ خواتین جو شریعت کی کلیاں ہیں۔ جب آسیہ کے لیے قصاب لایا گیا تمام ملائکہ آ گئے، اللہ میاں پروردگارا روئے زمین پر یہ گنتی کے 4 لوگ ہیں جو تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، ان میں سے آسیہ کے اوپر اتنی مصیبت نازل ہو رہی ہے تو آسیہ کو پروٹیکٹ کر، یہ ہو جائے زلزلہ آ جائے، یہ ہو جائے۔ دیکھیں ملائکہ بھی بالآخر حضرت ابراہیم کی داستان میں آپ نے سنا نا، وہ سارے کے سارے اللہ میاں کے پاس چلے گئے ابراہیم کو بچا لے۔ اللہ میاں نے کہا وہ ابراہیم جاؤ جا کر بات کر لو۔ ابراہیم کے پاس آئے تو ابراہیم نے ایک جملہ بڑا پیارا ہے، قرآن کہتا ہے لا حاجت لک، حاجت ہے تم سے خلاص۔ اللہ میاں نے کہا جاؤ جا کر بچا لو۔ یہ سامنے آسیہ جو زیر لب پڑھ رہی تھی قرآن کی ایک آیت ہے اور آسیہ کے تقاضے، پروردگارا اپنی بارگاہ میں میرا ایک گھر بنا، مجھے ایک گھر عطا فرما، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے اس فرعون، اس کی سارے جو امپائرز ہیں، یہ جو ان کے اس کے سارا سب کچھ ہے، اس سے امال سے نجات دے، وَنَجِّنِي مِن قَوْمِ الظَّالِمِينَ، مجھے ظلم کرنے والوں سے نجات دے۔ کہا میری بندی میرے پاس آنا چاہتی ہے، میری بندی میری بارگاہ میں آنا چاہتی ہے، تم لوگ کہہ رہے اس کو بچا لو، اس کو میرے پاس آنا ہے، میں تمہاری سنوں یا اس کی سنوں؟ اور بالآخر اب میرا آپ سے سوال ہے، کچھ بھی ہو جائے بہرحال تمام تر مشکلات کے باوجود تاریخ میں ان بہنوں کا جس کا بھی سوال تھا، تاریخ میں ایسی کئی عورتیں گزری ہیں جن کے شوہر زمانے کے فرعون اور شداد سے کم نہیں تھے، لیکن اس سب کے باوجود they did a great job، انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا۔ مثلا ایسی خواتین تاریخ میں گزری ہیں جن کے شوہر پرلے درجے کے فاسق فاجر منافق تھے، لیکن خواتین صاحب ایمان تھیں اور انہوں نے سروائیو کیا ہے۔ یزید کی زوجہ کے بارے میں تو چلیں روایات میں ہم بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، مثلا بعض مولا کے اصحاب کی بیویاں، یعنی اصحاب نہیں، ان کے زمانے میں کوفہ میں رہنے والے بعض مرد داستانیں ملتی ہیں، یا سید الشہداء کا سر جو لے کر گیا تھا اس کے بارے میں تاریخ میں داستان ملتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر طرف سے
سپورٹ ہو تو ہی آپ دین کی. اور کمال کیا ہے, افضل الاعمال اخمزها, یعنی جو شخص مشقت سہ کر اور قربانی دے کر کسی عمل کو انجام دیتا ہے اس کا اجر اور ثواب بھی خدا کی بارگاہ میں زیادہ ہے. اور بولیے. تو یہ جو بہت زیادہ فضول خرچی کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں, چاہے وہ بیویوں کی شکل میں ہو یا پھر ماں, جب مائیں بنتی ہیں اور اپنی اولاد کو بہت زیادہ ستاتی ہیں کہ مجھے تو یہ چاہیے تو چاہیے, تو ایسی عورتوں کے بارے میں اسلام کیا درس دیتا ہے؟ اور وہ شوہر جو بالکل عورت نما ہوتے ہیں, بظاہر تو مرد ہوتے ہیں, صحیح کہہ رہی ہیں بالکل, بہت زیادہ عورت کو تانے دیتے ہیں, تو وہ عورت کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے؟ اسلام کیا درس دیتا ہے کہ عورت کتنا برداشت کرے؟ کہ برداشت کا ایک لیول ہوتا ہے, لیکن کچھ آدمی اتنا زیادہ عورت کو سکھاتے ہیں. تو اس انسان, دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. اب وہ چاہے عورت ہو, چاہے مرد ہو, چاہے ماں ہو, چاہے بیٹی ہو, چاہے بہن ہو. آج کل کی بیٹیاں بھی کم ڈیمانڈنگ نہیں ہیں, وہ تو فوڈ پانڈے کے اوپر چل رہی ہیں. نہیں, یا اسکول میں کوئی فنکشن ہو تو میں بھی ایسے ہی, ہاں میں بھی ایسا ہی پہنوں گی, مجھے بھی ایسے ہی جوتے چاہیے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں جو بیٹی باپ کا احساس نہیں کرتی وہ شوہر کا بھی کبھی احساس, مطلب میں کسی کو جانتی ہوں ان کی وہ ایئر کنڈیشنز وغیرہ کی ریپیئرنگ کا کام کرتے ہیں, بیٹی نے شادی کے وقت کہا مجھے فلانے جیسی 6 چوڑیاں چاہیے. کیا حماقت ہے, تم سوچو تو صحیح, وہ باپ کہاں سے لائے گا؟ کہاں آپ قرضہ لے لیں, اس قرضے کو ادا کرنے جبرائیل آئیں گے اوپر سے. پہلی بات تو یہ کہ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے. اور بہرحال اسراف کے اوپر بہت روایتیں یہ جو ہم بیوقوفانہ, اب تو میں کل کسی سے بات پرسوں کر رہی تھی, میں نے کہا اب تو الحمدللہ شادی کے کارڈوں کا بھی ٹنٹنا ختم ہو گیا. واٹس ایپ پر ایک کارڈ بنائیں, جو کسی جو اچھے بچے مہارت رکھتے ہیں وہ خود ہی بنا کر چلا دیتے ہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اللہ اللہ بالکل ہی خیر صلی اللہ. دوسری چیز یہ کہ اولاً تو اس کے اندر ایک توسل کا بہت بڑا رول ہے. مثلا اگر سورہ انبیاء پڑھی جاتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو جن کی کوئی عادت ہمیں اریٹیٹ کرتی ہے, بعض اوقات وہی بات, کوئی بھی رشتہ, یہ آپ کی بات مجھے بہت پیاری لگی کہ مرد عورت نما مرد ہوتے ہیں, ان کو بڑی پنچات ہوتی ہے, اچھا انہوں نے تمہارے آگے کیا رکھا, پھر سمدھیوں کے ہاں بلایا گیا تھا, انہوں نے ٹیک اوے دیا. ارے اور یہ باتیں تو عورتوں کو معیوب ہیں. 6 وراثت ایک مرد, اسے اپنی مردانگی کا خود بھی احساس, مرنا مونچھیں اور تو کیا ہے وہ ٹام اینڈ جیری کے کارٹون میں کس کی ہے, بلی کی بھی ہیں, یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ حقیقت ہے ایسے عورت نما مرد ہمارے معاشرے میں کم. اصل میں نے دیکھا ہے, میرا مشاہدہ ہے, ایسے مرد زیادہ اماں کے پلو سے جڑے رہتے ہیں, ساری زندگی ایسی باتیں سنتے رہتے ہیں کہ وہ دین لین میں ایسی تھی, ان کے ہاں گئے تو انہوں نے ساتھ چائے کے خالی بسکٹ رکھ دیے, اتنا نہیں ہوا کہ محلے کی نکڑ سے سموسے 4 منگوا لیتی. یہ چیز ان کی روٹس میں چلی جاتی. اچھا میں کبھی کبھی آپ کو بتاؤں, بعض اوقات مرد بھی بے بس ہوتا ہے, اسے خود اپنی اخلاقی مشکلات کا احساس, اسے بروٹا بھی ایسے کیا گیا. میں نے اس دن مدرسے میں اپنی مومنات سے پوچھا کہ کیسے مرد ہیں جو شوہر بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں ہمارے معاشرے میں. اچھا اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ ہو سکتا ہے اس نے اپنی ماں کو بچپن میں باپ سے پٹتے ہوئے دیکھا ہو. یہ مظلوم ہے, اس کو آپ یعنی اس بیچارے کے اس نے مثلا 4.5 5 سال 7 سال 8 سال کی عمر میں دیکھا ماں خدا نخواستہ باپ نے ماں پر ہاتھ اٹھایا, یہ وہ ماں کو نہیں پروٹیکٹ کر پایا, اس کے اندر ایک نیگیٹیوٹی آ گئی. اب یہ اپنی بیوی پر غصہ, جیسے میں نے فوڈ پانڈا کے لیے ایک جملہ کل کہا, میں نے کہا سب کہتے ہیں فوڈ پانڈا کے پیچھے 1000 عورتوں کا ہاتھ ہے, ہڈ حرام. میں نے کہا آپ اس کو الٹا کر لیں, 1000 عورتیں وہ ہیں جو اپنے بچوں کے علاوہ 30 بندوں کا پکا کر ڈلیوری دے رہی ہیں, تو آپ نے نیگیٹیوٹی کیوں دیکھی؟ معاشرے کا مثبت پہلو میں کیوں نہیں دیکھا؟ لیکن وہ عورت جو شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کر لے, اس کے لیے جو ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا صلی علی محمد وآل محمد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ناقے کی مہار تھام کے جنت میں جائے گی. اچھا ایک روایت میں کہ اسے آسیہ بنت مزاحم کا سا ثواب ملے گا. میرا آپ سے سوال ہے الٹا, بعض اوقات مرد بھی تو بیوی کی بد اخلاقی کو سہتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف عورت ہی پستی ہے خاندان کی رسم و رواج میں. مثلا ماموں کی بیٹی سے شادی ہو گئی, اب اماں ایموشنلی بلیک میل کری, میں بھائی سے چھٹ جاؤں گی, ہمارے درمیان پڑ جائے گی, اور تم جو بھی ہے بس گزارا کرو. مثلا سال کے بعد ایک بیٹی ہو گئی, تمہاری بیٹی کے آگے بھی آئے گا, وہ بھی صبر کرتا ہے. صرف عورتیں ہی اماں ابا کے جڑے ہوئے ہاتھ, خاندانی بیٹے بھی اپنے ماں ابا کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کر زندگی گلا دیتے ہیں, گنوا دیتے ہیں. ایسے مقام پر سوائے توسل کے دیکھیں مشکلات 2 طرح کی ہیں, ایک مشکلات قابل حل ہے اور ایک مشکل قابل حل.
مثلا میں ایک مثال دیتی ہوں, یہاں سے صفائی کر دے وہ بیچاری بیوٹی پارلر والی, خوب کوئی بات نہیں, کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آئی بروز آ جائیں گی, لیکن میری داڑھ نکال کر رکھ دے ڈینٹسٹ میرے ہاتھ پر غلط, تو اب اس عمر میں داڑھ اگنے والی, داڑھ تو خیر میرا خیال ہے بچپن میں بھی اگنے والی وہ داڑھ ایک ہی دفعہ ہی آتی ہیں, یہ ملکی ٹیتھس ہوتے ہیں جو بچوں کے دوبارہ اگاتے ہیں. تو بعض مشکلات لاحل ہیں, ان کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک توسل جو آپ کو قوت قلب دیتا ہے کہ آپ ان مشکلات کو سروائیو کر جائیں گی, ایک صبر کرنا آسان, حقیقت ہے آسان نہیں ہے. میرا آخری جملہ سلام ہوں ان خواتین پر. میں یہ بھی کتاب دیکھ رہی تھی داستان ازدواج معصومین, جناب ام رباب پر ایسا صبر دکھایا. 11 محرم کو جب نکلی ہیں, میں اپنی بات پوری کر لوں کیونکہ بات والے ٹیچر کا ٹائم ہو رہا ہے, جب نکلی ہیں 11 محرم کو تو آواز تھی لاش 712 کو, اے سلیمان کربلا, جب تک آپ زندہ تھے نا میری زندگی میں غموں کی دھوپ نہیں آئی. میں نے سوچا بھی نہیں تھا میں آپ کی لاش کو اس طرح دھوپ میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی. لاش بھی کیا تھی, جناب زینب کبریٰ کے جملے ہیں, یا رسول اللہ ھذا حسینک مرملا بالدماء مقطع الاعضاء مصلوب بالامامۃ والردا. یا رسول اللہ یہ آپ کا حسین ہے, ٹکڑوں میں بٹا ہوا, جس کے اوپر خاک اور خون جم گئی ہے, مصلوب بالامامۃ والردا, میرے بھائی کی تو امان اور ردا کو بھی لوٹ لیا گیا. کیسا صبر تھا. میرا آپ سے صرف ایک جملہ, صبر. ہم کربلا کی خواتین کو دیکھیں, جو ہماری استاد یہ جملہ پڑھا کرتی تھی, واپس آئی تھی نا تو سحر کا وقت ہوتا تھا, بنو ہاشم کی عورتوں کی آنکھ کھلنے کی وجہ ان کے بین ہوا کرتی تھی, ایک اجلے جھولے کو ہلاتی رہتی تھی. اصغر کہاں, کربلا کی ریت تو بہت گرم ہے, تم بابا کے پاس سو گئے. میں کسی بچے کو ہمکتے ہوئے دیکھتی ہوں مدینے میں, مجھے تم یاد آتے ہو. کبھی کبھی ہاتھ تھک جاتا تھا نا اس اجلے جھولے کو ہلاتے ہوئے, تمہاری استاد کہا کرتی تھی ایک خون آلود پیراہن چہرے پہ ڈال لیتی تھی, یعنی کبھی جھولا کبھی وہ خون آلود پیراہن, اور آواز دیتی تھی سکینہ. بیٹے تو شروع سے ہی باپ کو پیارے ہوتے, تم نے سوچا نہیں ماں کو چھوڑتے وقت ماں کس طرح سے بغیر اصغر کے اور بغیر تمہارے رہے گی. میں مدینے کی عورتوں کو دیکھتی ہوں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہیں, مجھے تم نظر نہیں آتی, مجھے تم نظر نہیں آتی. میں کبھی کبھی سوچوں واقعی کربلا کے بعد زیادہ دیر سروائیو نہیں کیا جناب عمر رباب نے. واقعی کیسا صبر تھا, ہر اعتبار سے حوصلہ, صبر, عزم. اور اس سے زیادہ تلخ وہ جملہ ہے جو آقا علی نظری منفرد نے اپنی کتاب صحیفہ کربلا میں بیان کیا. کہا شکوفہ پہنچ کر تو بنی ہاشم کے علاوہ ساری خواتین آزاد ہو گئی, شام کی مصیبت میں صرف بنو ہاشم کی عورتیں تھیں. واقعی صبر تھا, آزمائش تھی, جو بھی تھا بہت سرفراز رہی, اس لیے کہ سید الشہداء کے آخری جملے تھے وَاسْتَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ وَاللَّهُ مُعَافِدُكُنَّ وَاللَّهُ يُرَاكُمْ سُبَايَا. اپنے آپ کو مصیبت کے لیے تیار کر لو, خدا تمہاری حفاظت کرے گا, خدا تمہیں دربدر ہوتا ہوا دیکھے گا, لیکن اس مصیبت کے بدلے میں تمہارے دشمنوں کو بدترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور تمہیں بہترین نعمتوں سے نوازا جائے گا. پروردگارہ ہماری سب سے بڑی حاجت تو تیری بارگاہ میں یہ ہے کہ ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمارے پریشان حال جو بھی پریشان ہے جس اعتبار سے بھی ہے, سوشلی, فائنینشلی, فزیکلی, جو بھی پریشانی ہے, بحق محمد علیہ محمد اس پریشانی کو دور فرما. پروردگارہ ہمارے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, ہمارے بے گھروں کو گھر عطا فرما, جو مومنین اور مومنات رزق کی تنگی کا شکار ہیں ان کی تنگی کو برطرف فرما. پروردگارہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے, ہمارے بچوں کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے, ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. میری ایک خصوصی دعا آپ سب بہنوں اور بیٹیوں کے لیے, بہرحال ایک مشقت کر کے یہاں تک آتی ہیں آپ لوگ, ایک صحیح کرتی ہیں. پروردگار آپ کے اس آنے کو, آپ کے اس بیٹھنے کو, آپ کے سننے کو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب قرار دے انشاءاللہ. اور پروردگار آپ سب کی خصوصی دعا, آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. ایک دعا ایسے شخص کو جس کو اپنا لائف پارٹنر یا کوئی بھی اریٹیٹ کر رہا ہے, یہ سب سے پیاری دعا ہے, یا مقلب القلوب والاحوال حول حالنا الی احسن. وہ دلوں کو بدلتا ہے, وہ حالات کو بدلتا ہے, بس اس سے بار بار مانگے. مولا فرماتے ہیں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو دعا مانگتے ہیں, نہیں ملتی چلے جاتے ہیں. میں ایسا گداگر ہوں جو دروازہ اتنی دیر بجاتا ہے کہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ مولا کی دعا کو خدا نے قبول کیا, ان کے صدقے میں آپ سب کی دعاؤں کو بھی قبول کرے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ.